پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کہتے ہیں کس کو، ٹھیک ہے نا عزیزوں، نبی ہوتا کون ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کیا جو ہم نبی کے تعریف کرتے ہیں اس سے وہ اسی تعریف کے مطابق کیا شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام انبیاء ہیں، کیا یہی ہے؟ دیکھا جائے کہ نبی کس کو کہتے ہیں۔ اور عزیزو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے جو مختلف خطیب ہیں کہتے ہیں کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو فرشتوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے ان سے بات کرتے ہیں، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ملائکہ ان سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کیونکہ یہ ان کا سوچ یہ ہے کہ ملائکہ آ کے ان سے بات کرتے ہیں تو یہ بھائی یہ اس سے ان کی نبوت ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اس کا جواب آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، یہ بات اس کا جواب دینا بہت آسان ہے، لیکن تاکہ آپ سب کے لیے یہ ایک سرمایہ بن جائے، یہ ایک ریفرنس بن جائے کہ آپ ہمیشہ اس اسپیچ کی طرف آپ رجوع کریں، تو ہم اس کو کچھ تفصیل دیتے ہیں۔ نبی بولتے ہیں کس کو ہیں عزیزو؟ یہ جماعت عمریہ کے پاس کوئی تعریف نبی کی نہیں ہے، کوئی تعریف نبی کے نہیں ہے، یہ تعریف کر سکیں کہ نبی کون ہے، رسول کو ہے، مختلف یہ تعریف پیش کرتے ہیں، لیکن یہ تعریف جو ہیں ان میں نقص بہت ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کی تعریف کیا ہے نبی کے۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے محنۃ الباری بشرح صحیح البخاری، تالیف الشیخ ابی یحییٰ زکریا الانصاری المصری الشافعی، جلد نمبر 1، مجھے چاپ مکتبۃ الرشد میں کتاب چھپی ہے سنہ 2005 میں، صفحہ نمبر 68 میں یہ فرماتے ہیں کہ والرسول، رسول کون ہے؟ انسان، رسول وہ ہے انسان اوحی الیہ بشرع وامر بتبلیغہ، رسول اس کو کہتے ہیں جس پہ شریعت کی وحی کی گئی ہو اور اس کو امر ہو کہ آپ شریعت کی تبلیغ کریں۔ کیا شیعوں کا یہی عقیدہ ہے؟ آپ کسی کتاب سے دکھائیں کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عام ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو یہ مانتے ہیں کہ ان پہ شریعت وحی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام پہ شریعت وحی ہوتی ہے، ملائکہ آ کے ان پہ شریعت نازل کرتے ہیں۔ فهو اخص من النبی، رسول جو ہے، رسول کا دائرہ چھوٹا ہے، نبی کا دائرہ بڑا ہے۔ دیکھیں نا، یہ رسول جو ہے اخص ہیں، ان کی تعداد ہر نبی رسول نہیں ہوا کرتا۔ اچھا، لأن النبی، نبی کون ہے؟ انسان اوحی الیہ بشرع وان لم یؤمر بتبلیغہ، نبی کون ہے؟ نبی وہ کہتے ہیں، نبی کی تعریف یہ ہے کہ اس پہ شریعت نازل ہوئی ہے لیکن وہ مأمور نہیں ہے، اللہ کی جانب سے اس پہ واجب نہیں ہے کہ اس شریعت کی وہ تبلیغ کرے۔ یہ بھی تعریف باطل ہے۔ ابھی بہت سارے انبیاء ہیں جس کی کوئی شریعت نہیں ہے، جن کی کوئی شریعت نہیں ہے، نبی ہیں، ٹھیک ہے، شریعت نہیں ہے، نبی ہیں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں، ان کی کوئی شریعت نہیں ہے، ملائکہ سے ملاقات بھی ہوتی ہے، وہ شریعت کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، رسول نہیں ہے لیکن نبی ہیں۔ اچھا، کتاب مرقات المفاتیح بشرح مشکات المصابیح، تالیف ملا علی القاری الہروی المکی، جلد نمبر 1، چھاپ دار الکتب العلمیہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، جب مصنف کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات کے مؤلف کہتے ہیں خطبے میں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد اور رسول ہیں۔ اس کی شرح میں کہتے ہیں رسول، النبی والرسول مترادفان، ایک قول یہ ہے کہ نبی اور رسول مترادفان ہیں، لیکن اصح صحیح تر یہ ہے انسان ذکر حر، نبی کی تعریف ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ انسان ہے، بنی نوع انسان میں سے، بنی آدم میں سے، ذکر ہے، مرد ہے، حر ہے، غلام نہیں ہو سکتا، من بنی آدم، تو یہ کیا انسان من بنی آدم انسان من بنی آدم، یہ تعریف غلط ہے نا، تعریف کرنا آتا ہے اس کو؟ انسان، کوئی ایسا انسان ہے جو بنی آدم میں سے نہ ہو؟ اور ان کی تعریف سے آدم علیہ السلام نکل گئے نبوت کی تعریف سے، کیونکہ آدم علیہ السلام انسان ہے لیکن بنی آدم نہیں ہے، وہ آدم خود آدم ہے، ٹھیک ہے، آدم کی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اوحی الیہ بشرع، اس پہ شریعت نازل ہے، وان لم یؤمر بتبلیغہ، اگرچہ اس کو حکم نہیں ہے کہ شریعت کی تبلیغ کرو، فإن أمر به فرسول أيضا، اگر اس کو حکم ہو جائے کہ تم شریعت کی تبلیغ کرو تو رسول ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو واضح ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام پہ کوئی شریعت نازل ہوئی، ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اچھا،
یہ کتاب ہے کتاب النبوات، تالیف ابن تیمیہ الحرانی، جزء اول، چھاپ اضواء السلف، سنت 2000 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 714 میں ابن تیمیہ الحرانی، حرانی عزیزو، حرانی اس کا نام ہے، حران ایک شہر ہے شام میں، حران، وہ حران میں سے، حرامی ہم نے نہیں بولا، تم اب کوئی وہ بیوقوف بیٹھے ہیں بولو گالی دیا ابن تیمیہ کو، وہ حران کے شہر سے ہے ابن تیمیہ، تیمیہ اس کے دادی کا نام ہے تیمیہ، اب باپ کے نام سے کیوں نہیں جانا جاتا اب وہ مجھے نہیں معلوم، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ حران اس کا اصل حران میں سے، اور شام والے سب ناصبی ہوا کرتے تھے، اب بھی ناصبیت بہت ہے شام میں۔ اچھا، المقصود ہنا ہم کہتے ہیں یہاں پہ ہم نبوت سے بات کرتے ہیں، فالنبی هو الذی ينبئه اللہ، بلے وهو ينبئ، نبی جو ہے لفظی معنی اس میں 3 احتمال ہیں، نبی ایک نبأ میں سے ہے، نبأ میں سے یعنی خبر، نبی فاعل بمعنی اس میں فاعل، یعنی وہ شخص جو خبر دیتا ہے اللہ سے، ٹھیک ہے نا، یا فعیل بمعنی اسم مفعول، اس شخص جس کو خبر ہوئی ہے، جس کو اللہ کی جانب سے اخبار آیا ہے، خبر آیا، پیغام آیا، ٹھیک ہے نا، ایک نبأ میں سے، ایک نبوہ میں سے ہے، نبوہ کس کو بولتے ہیں؟ اونچائی کو، علو کو، بلند مرتبگی کو، یعنی جو شخص نبی بنتا ہے وہ بلند مرتبہ ہوتا ہے، یعنی نبی بلند مرتبہ، سمجھ میں آئی نا؟ ایک نبی، ایک احتمال یہ ہے کہ لفظ نبی جو صراط کو عرب لوگ، راستے کو عرب لوگ کیا بولتے ہیں؟ نبی بولتے ہیں، نبی بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کیونکہ نبی طریق الوصول الی اللہ ہے، طریق و معرفت دین اللہ ہے، اس لیے اس کو نبی اس وجہ سے کہا ہوگا۔ اب یہ مختلف اہل لغت نے کہا، تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کیوں کہ یہ نبأ میں سے ہے، ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں کہ یہ لفظ نبی نبأ میں سے ہے، نبأ یعنی خبر، کیونکہ نبی اللہ سے خبر دیتا ہے، وَهُوَ يُنْبِئُ بِمَا أَنْبَأَ اللَّهُ، يُنْبِئُ اللہ، اللہ اس کو خبر دیتا ہے، اور نبی آگے جا کر پھر اللہ کی خبر ہمیں لاتا ہے، کوئی بھی نبی ہو، اس لیے اس کو نبی کہیں گے۔ اچھا، فَإِنْ أُرْسِلَ مَعَ ذَلِكَ إِلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ لِيُبَلِّغَهُ رِسَالَةً مِّنَ اللَّهِ إِلَيْهِ فَهُوَ رَسُولٌ، یہ بہت ایک انوکھی تفسیر ہے ابن تیمیہ۔ وہ دین کیا ہے بھائی عزیزو؟ دین یہ ہے کہ آپ بناتے جاؤ ناول ہے نا، ڈرامہ سیریز ہے، ڈرامہ سیریز میں وہ انڈیا والے ڈرامہ سیریز بناتے ہیں، اس کا کتنے قسط ہوتے ہیں؟ 200 قسط ہوتے ہیں، 10 سال تک ختم نہیں ہوتا، وہ ایک کردار کو زندہ کرتے ہیں، مرواتے ہیں، پھر اس کو زندہ کرتے ہیں اگلی جنم میں، پھر اگلے وہ کیا کیا کرتے ہیں نا جو ڈرامہ نویس ہوتے ہیں وہ لکھتے جاتے ہیں جیسے ان کی مرضی، کسی کردار کو، کریکٹر ہے ڈرامے میں، اس کو زندہ کرو، اس کا شادی کرو، اس کو مار دو، بھائی آپ کی مرضی، اس کو کسی قسط میں اس کو مزاحیہ بناؤ، کسی قسط میں اس کو ہیرو بنا کے پیش کرو، شہید بنا کے، جو مرضی آپ کو، ڈرامہ لکھتے جاؤ۔ جب دین ہوتا ہے بھلے کس ضرورت شریعت کی ماں ہے، بالخصوص سیاسی ضرورت، اور بالخصوص شیعوں سے ضد کی جو ضرورت ہے، بناتے جاؤ، گڑھتے جاؤ۔ اچھا، وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ رسول اس کو بولیں گے کہ اگر کوئی پیغمبر آتا ہے، نبی آتا ہے، تو لوگ اس کی مخالفت کریں گے تو وہ نبی بنے گا، مخالفت نہیں کریں گے تو معذرت چاہتا ہوں، لوگ مخالفت کریں تو رسول ہوتا ہے، کوئی مخالفت نہ کرے تو نبی ہوتا ہے۔ یہ بھائی عجیب غریب اس نے تفسیر لے کے آیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، رسول کون ہے؟ رسول کون ہے جب لوگ اس کی مخالفت کریں۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَعْمَلُ بِالشَّرِيعَةِ قَبْلَهُ، بلی وَلَمْ يُرْسِلْ هُوَ إِلَىٰ أَحَدٍ يُبَلِّغُ عَنِ اللَّهِ رِسَالَةً فَهُوَ نَبِيٌّ وَلَيْسَ رَبِّ رَسُولٌ۔ لیکن اگر یہ بات یہ ہو کہ وہ اللہ کی جانب سے کوئی شریعت نہ لے کے نہ آئے، پچھلے والے پیغمبر کے شریعت پر ہو، ٹھیک ہے نا، پچھلے والے پیغمبر کی شریعت پر ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اور وہ خود کسی کو تبلیغ کی بھی حکم نہیں ہے، تو وہ ہم نبی کہیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو اس کے تضاد اس کے کلام میں بہت ہے۔ پہلے کیا کہتا ہے؟ پہلے کہتا ہے نبی وہ ہے جو اللہ کی جانب سے ہمارے لیے خبر لے کے آتا ہے، اگر جو خبر لے کے آتا ہے وہی لے کے آتا ہے، اللہ کی جانب سے پیغام لے کے آیا، اگر اس کے ساتھ اس کی مخالفت ہو جائے تو رسول ہے، یہ ایک تعریف۔ پھر دوسرا، پھر اس سے آگے بھی بڑھاتا ہے بات، کہتا ہے نہیں، پھر آگے جا کے کہتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو شریعت بھی اس کی نہیں ہے اور تبلیغ کا بھی حکم نہیں ہے اس کو، کہ کسی کو، مسلمانوں کو، دوسروں کو حکم سناؤ بتاؤ، نہیں، وہ صرف اپنے لیے، اگر ملک آتا بھی ہے، فرشتہ آتا بھی ہے، جو اس کے اپنے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ کتاب ہے کتاب المنہاج فی شعب الایمان، تالیف ابی عبداللہ الحسین ابن الحسین الحلیمی، متوفی سنہ 403 ہجری، یعنی بہت پرانا عالم ہے، جماعت ہے یہ،
ماوراء النہر سمرقند بخارا میں رہتے تھے اور حنفی نہیں تھے، کیونکہ وہاں پہ پرانے زمانے میں سب احناف ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، ماوراء النہر، لیکن یہ سلفی تھے، اس لیے سلفیوں نے اس کی کتاب کو بہت زور سے چاپا۔ اچھا، اس کے کتاب میں منہاج شعب الایمان میں صفحہ 239 میں وہ نبی کی شرح کرتا ہے جو اللہ کی جانب سے خبر لے کے آتا ہے، فَإِذَا انضاف إِلَى هذا التوفيق امر تبلیغه الى الناس ودعائهم الیہ کان نبیا رسولا، اگر اس کو تبلیغ کا حکم ہو، تبلیغ کا حکم ہو کہ دوسروں کو سکھاؤ یہ وحی جو تمہیں آیا ہے، تو وہ نبی ہوتا ہے، وإلا اگر وہ نہ اس کو نہ حکم ہو نہ ہو تو وہ نبی نہیں ہوا کرتا، ٹھیک ہے نا عزیزو۔ یہ زیادہ تر نبی اور رسول کے فرق کو بتاتے ہیں، نبی اور رسول کے فرق کو بتاتے ہیں، لیکن یہ تعریف نہیں کرتے کہ خود نبوت ہے کس چیز کا نام۔ ملاحظہ فرمائیے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلنا التوراۃ فیہ ھدی ونور، ہم نے تورات کو نازل فرمایا۔ تورات کس کی کتاب ہے؟ حضرت موسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام کی کتاب ہے۔ ہم نے تورات نازل فرمایا، اس میں کیا ہدایت ہے اور نور ہے۔ یحکم بها النبیون، نبیون، اس تورات کی روشنی میں، اس تورات کی بدولت، النبیون، انبیاء علیہم السلام کیا کرتے ہیں؟ لوگوں میں وہ قضاوت کرتے ہیں، لوگوں میں فیصلے سناتے ہیں، ٹھیک ہے، واضح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء تھے، لیکن ان کی اپنی کوئی شریعت نہیں ہے۔ تبلیغ کا بھی حکم ہے، قرآن صاف کہہ رہا ہے یحکم بہ النبیون۔ وہ تورات کی شریعت کی روشنی میں، تورات کی آیات کی روشنی میں وہ لوگوں کا ارشاد کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ الذین اسلموا، وہ انبیاء جو سب مسلمان تھے، للذین ہادو، وہ کس کے لیے حکم سناتے تھے؟ ہادو کے لیے، الذین ہادو، یہود کے لیے، والربانیون والاحبار، اور رہبان اور ربانیون، وہ عالم جو عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو بالکل خالص عالم ہو، جس کا علم اللہ دین کے مطابق ہو، والاحبار جو یہود کے علماء دین ہیں، بہت بڑے علماء ہیں، یہ سب حکم دیتے تھے تورات کی روح سے۔ تو یہ واضح ہے کہ ہر نبی صاحب شریعت نہیں ہوا کرتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب دستور العلماء و جامع العلوم فی اصطلاح الفنون، تألیف القاضی عبد النبی ابن عبد الرسول الاحمد نگری، یہ ہندوستان میں کوئی شہر ہے احمد نگر، وہاں کے رہنے والے تھے، یہ کوئی 300-400 پہلے ان کی وفات ہو چکی ہے، یہ ان کی کتاب دستور العلماء۔ اچھا، المجلد الثالث، جزء تیسرا مجلد، چھاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 272 میں وہ نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ نبی کو شریعت میں کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں نبی اس شخص کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ مبعوث کرے، جس کو اللہ تعالیٰ مبعوث کرے، کہہ دے کہ تجھے وحی آیا ہے اور تو میرا نبی ہے، جاؤ نبی بنا کر میں تجھے بھیجتا ہوں۔ تو کیوں شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ طاہرین علیہم السلام کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ نہیں، جی ہاں، ملائکہ ملاقات ہوتی ہے، ملائکہ وہ اس کی بات کریں گے نا، ملائکہ کیا، ملائکہ ہر شخص سے ملک ملاقات کرے، ملک اس سے بات کرے، اور ملک آتا ہے جبرائیل آ کے بات کرے، وہ نبی بنتا ہے، وہ اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن یہ تعریف جو آپ لوگوں کی ہے کہ نبی ہوتا کون ہے؟ نبی وہ ہے جس کو اللہ مبعوث کرتا ہے، اچھا، الی الخلق، اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث کرتا ہے خلائق کے لیے، لتبلیغ الاحکام، احکام کی تبلیغ کے لیے۔ وہ اور دوسری تعریف کیا ہے؟ دوسرا تعریف یہ کرتے ہیں، انسان بعثہ اللہ تعالی ومعہ شریعت، نبی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے اور اس کے ساتھ شریعت بھی ہے، سواء امر بتبلیغها او لا، سواء مساوی ہے، چاہے اردو زبان میں کہیں چاہے اس کو تبلیغ کا حکم ہو یا نہ ہو، تبلیغ کا حکم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی کام نہیں، ٹھیک ہے نا۔ نبی وہ ہے جس کی شریعت ہو، اس تبلیغ کا حکم ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے تو بتایا آپ کو، بہت ابن تیمیہ کا بھی یہی تصریح ہے، قرآن کی آیت کی تصریح ہے کیا، کہ بہت سارے انبیاء ہیں جن کی شریعت بھی نہیں ہے، انبیاء ہیں جن کی شریعت نہیں، انبیاء ہیں جن کو تبلیغ کا حکم بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، پھر بھی وہ نبی کہلاتے ہیں، نبی کہلاتے ہیں۔ اس لیے نبوت کا تعریف کرنا بہت مشکل کام ہے، تعریف کرنا بہت مشکل ہے نبی کا۔ نبی کس کو کہیں گے؟ تعریف کریں آپ، تعریف کریں آپ،
خوارق عادات کہیں گے تو الا ماشاء اللہ ان کے کتب عقائد دیکھیں، شرح عقائد نصفیہ دیکھیں، شرح عقائد تحاویہ دیکھیں، الا ماشاء اللہ شرح مقاصد، شرح مواقف، الا ماشاء اللہ ابن تیمیہ کی کتب. یہ تو سب کہتے ہیں، سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ خوارق عادات صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص نہیں ہے، یعنی جس کو آپ معجزہ کہتے ہیں. خوارق عادات انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص نہیں ہے، صرف تسمیہ اسم میں ہے کہ اگر معجزہ خارق عادت، یعنی مثلا کسی مریض کو شفا دے دیا، یہ کسی نبی سے صادر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہیں گے، کیونکہ وہ تحدی کے ساتھ ہوتا ہے. کسی ولی سے صادر ہو جائے تو اس کو کرامت کہیں گے. یہ صرف ایک تسمیہ ہے جو علماء نے رکھا ہے، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ اگر خارق عادت ولی سے صادر ہو جائے تو یہ حرام ہے کہ آپ اس کو معجزہ کہہ دیں. ٹھیک ہے نا، یہ علماء مسلمانوں کا اصطلاح بنایا. ٹھیک ہے نا، اور یہ کوئی واجب نہیں کہ آپ اصطلاح کو آپ پاس رکھیں. اصطلاح کی آپ جو ہیں وہ کیا بولتے ہیں اس کو، اس سے آپ ملتزم رہیں کہ اسی اصطلاح کو ہم نے چلانا ہے. آپ نہ کریں، یہ کوئی حدیث روایت توڑی، اللہ کی جانب سے کوئی وحی تو نہیں ہے کہ اگر خارق عادت کسی ولی کی جانب سے ہوا تو اس کو آپ معجزہ نہیں کہہ سکتے. پھر انہوں نے ایک دوسرا اصطلاح بنایا، اگر نبی کی خارق عادت کوئی عمل ایسے ہے جو خارق عادت، اچھا مثلا مردے کو زندہ کیا یا شفا دے دیا کسی کو، یہ نبوت سے پہلے ہو تو اس کو ارحاس کہیں گے، نبوت کے بعد ہو تو اس کو معجزہ کہیں گے. تو یہ اصطلاحات علماء کی، آپ کو ضروری نہیں ہے. تو جہاں تک خارق عادت کا جو ہے، خرق عادت کی جو بات ہے وہ خرق عادت کی جو بات ہے وہ بھی نبی کے لیے مخصوص نہیں ہے. تو ملائکہ سے بات کرنے کی بات ہے، وہ آئے گا انشاءاللہ تبارک، وہ صحابہ کو بھی حاصل تھا. ٹھیک ہے نا، انہوں نے خود نقل کیا ہے قرآن کریم میں، اوحینا بلے الی الحواریین، حواریین کی طرف ہم نے وحی بھیجا، بلے حضرت مریم علیہ السلام، بہت سارے وحی تو بہت ہیں. اچھا، والرسول قد يستعمل مرادفا للنبی، کہتے ہیں رسول اور نبی بہت دفعہ ایک ہی معنوں میں استفادہ ہوتا ہے، استعمال ایک ہی معنوں میں استفادہ ہوتا ہے. اور بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ قد يخص بالمأمور بالتبلیغ الى الخلق او بمن نزل به جبرائیل او بصاحب کتاب او بشریعت خاصہ. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رسول صرف اس کو کہیں گے، اس پیغمبر کو کہیں گے جس کو تبلیغ کا حکم ہو، یا جس پہ جبرائیل نازل ہوا ہو، یا جس پہ کتاب نازل ہو، یا جس پہ شریعت نازل ہوا ہو. اس کو ہم ایسے نبی کو بعض دفعہ ہم اس کے لیے کہتے ہیں، بعض دفعہ نبی کو رسول کہتے ہیں. رسول کو نبی ایک معنوں میں استفادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مشہور یہ ہے کہ ان الرسول انسان بعثه اللہ تعالی الى الخلق بتبلیغ الاحکام ومعه کتاب و شریعہ. مشہور یہ ہے کہ نبی کون ہے؟ نبی وہ ہے کہ اللہ اس کو مبعوث کرے، یعنی اس کو کہہ دے کہ جاؤ، تو میرا نبی ہے، تو میرا رسول ہے، جاؤ یہ میں تجھے شریعت دیتا ہوں، جاؤ اس کی تبلیغ کرو. اس طرح کہا تو وہ رسول ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی نا بات آپ؟ اچھا، یہ غایت المرام فی علم الکلام تالیف سیف العامدی، چھاپ الجمہوریت العربیت المتحدہ، قاہرہ میں. یہ کتاب سنہ 1971 میں چھپی ہے، 1971 میں، جمہوریت العربیت المتحدہ. یہ کون سی ریپبلک ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ 60-70 کی دہائی میں یہ مصر اور سوریہ انہوں نے اتحاد کیا تھا اور ایک ملک بنے تھے. لیکن ان کی اتحاد زیادہ دیر نہیں چلی تھی، پھر یہ دوبارہ بڑھ گئے، مصر ہو گیا، شام بن گیا. اچھا، یہاں پر میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 317 میں، یہ جماعت اشاعرہ اور ماتریدیہ جو ہیں اشاعرہ کے عیال ہیں. آپ کو پتہ ہے علم کلام کے اصل مؤسس جو ہے معتزلہ ہیں. معتزلی علماء اساس علم کلام ان کی ہے. ٹھیک ہے نا، جنہوں نے شروع کیا ہے یعنی عقلی مباحث لانا عقائد کے بیان کے لیے، اور بعد میں انہی سے منشعب ہوا ہے کیا؟ اشاعرہ. اور جو ماتریدیہ ہیں ان کے اپنے اتنے کتب نہیں ہیں علم کلام، کتابیں بہت ہیں، نہیں کہنا چاہیے کتابیں نہیں، لیکن ان کے استدلال سب ماخوذ ہیں کن سے؟ سب تقلید کیا ان لوگوں نے اشاعرہ کا. اغلب مسائل میں سوائے بہت گنتی کے مسائل میں یہ مقلد ہیں کن کے؟ اشاعرہ. اچھا، تو یہ عامدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ لیست نبوہ یا معنی یعود الی ذاتی من ذاتیات النبی. نبوت کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے؟ ذات، دیکھیں ایک ذات ہوتا ہے، ایک عرض ہوتا ہے میرے عزیز. ذات کیا ہوتا ہے عزیزو؟ ذات ہی وہ ہوتا ہے کہ جس کی یہ کیونکہ یہ عقلی علم ہے، یہ علم کلام، ذات وہ چیز ہوتا ہے ذاتی
کہ ایک چیز کی ذات اس سے بنی ہو، ذات اس سے بنی ہو. انسان کو کیا بولتے ہیں یہ جو متکلمین ہیں، فلاسفہ ہیں، مناطقہ ہیں، یہ تعریف کرتے ہیں انسان حیوان ناطق ہے. انسان حیوان ناطق ہے، حیوان ہے، حیوان کے ساتھ ناطق. ناطق کا مطلب ہے وہ، ناطق کا مطلب یہ نہیں بولنے والا، کیونکہ وہ تو حیوان بھی بولتے ہیں بہت سارے، ٹھیک ہے نا. وہ نمل جو ہیں بات کرتے ہیں، چونٹی قرآن میں چونٹی بات کرتے ہیں. ناطق کا مطلب ہے یہ کلیات کا ادراک کرتا ہے، امور کلیہ. اب امور کلیہ کیا ہے، امور جزئیہ کیا ہے؟ مثلا جو یونیورسل کانسیپٹس ہیں جن کا اطلاق بہت ساری جزئیات پہ ہوتی ہیں. مثلا میں کہتا ہوں قلم، دنیا میں بہت سارے قلم ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک قلم ہے، وہ بھی ایک قلم ہے، وہ بھی ایک قلم ہے. یہ ایک کلی ہے، یہ کلی کانسیپٹ ہے جس کا جو بہت ساری مختلف امور پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. بہت سارے اس کے مصادیق ہیں. قلم کہتا ہوں مثلا شجرہ، دنیا میں کتنے شجرہ ہیں؟ شجر درخت بہت سارے ہیں. یہ بھی درخت ہے، وہ بھی درخت ہے، وہ بھی درخت ہے. باغ میں جتنے درخت ہیں وہ درخت ہیں، دوسرے باغوں میں جتنے درخت ہیں درخت، ٹھیک ہے نا. یہ کلی ہے اور جزئی. تو انسان وہ ہے، وہ حیوان ہے جو کلی کانسیپٹ کا ادراک کر سکتا ہے، کلیات کا ادراک کر سکتا ہے. اور حیوان کر سکتے ہیں کلیات کا ادراک، شاید کر سکتے ہوں. اب یہ ان لوگوں نے تعریف کیا بھائی، انسان کی تعریف. اب یہ انسان کی ذات میں، انسان کی ماہیت میں ایک جنس ہے، ایک فصل ہے. جنس حیوان، فصل ہے ناطق. یہ اس کی. اب انسان کی ذات سے باہر، انسان کی ذات سے باہر اس کے اوصاف بہت سارے ہیں. یہ کالا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ لمبا ہے، ٹھیک ہے نا. کالا، چھوٹا، لمبا، بیوقوف، عقل مند، امیر، غریب، یہ تو بہت ہیں. عربی، قریشی، عجمی، پاکستانی، اوصاف تو بہت ہیں، اعراض تو بہت ہیں، ٹھیک ہے نا. تو نبوت کیا ہے؟ نبوت کیا ہے؟ نبوت کی جو صفت ہے، نبوت کا جو مقام ہے، یہ نبی کے ذات میں اس کا جنس ہے، اس کا فصل ہے. نہیں، نبی کے ذات میں کوئی جنس و فصل نہیں، اس کی ذات میں کوئی جنس و فصل نہیں، ذاتی بن ذاتیات ہی نہیں. اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسان بنی آدم ہے. ان کی اب یہ ان لوگوں کے تعریف ہے بھائی، ذاتی نہیں ہے اور عرض بھی نہیں ہے کہ ان کو ایک ایسے عرض ملا ہو کہ ان کے ذات سے باہر ان کے اعراض لازمہ یا اعراض غیر لازمہ میں سے کوئی عرض ہو. تو یہ نبوت اس کا بھی نام نہیں. تو نبوت کیا چیز ہے؟ نبوت کس چیز کو بولتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے. نبوت نہ نبی کی، کسی بھی نبی کی بات کریں نا، یہ کھلی طور پہ بات ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف بات نہیں ہو رہی. نبوت ایسا کانسیپٹ، نبوت کا جو مفہوم ہے، نبوت کا جو مقام ہے، یہ ایسا معنی ہے جو نہ کسی نبی کا ذاتی ہے، نہ اس کے ذاتیات میں سے ایک ذاتی، اس کے ذات کا جزو ہے. ذات یعنی وہ چیز آپ کہتے ہیں فلان چیز کیا ہے. الانسانو من ہو، انسان کون ہے، انسان کون ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے جواب میں جواب دیں گے انسان کون ہے، ٹھیک ہے نا. انسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق. انسان کی جب تعریف کریں گے مطابق جو بالکل انسان کی حقیقت کو بیان کریں، انسان ہے کیا چیز، وہ ہوتا ہے ذات، اور اس کے اجزاء کو ذاتی کہیں گے. اس کے اجزاء جو ہیں ذاتی ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ ہاں، یہ نہ نبی کے ذات میں ہے. ذات یعنی نسل نہیں، اردو زبان کی جو ذات کہتے ہیں وہ نہیں ہے. نبی کی ماہیت میں یہ نبوت اس کا جزو نہیں ہے. نبی اپنی نفس میں ایک انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ولا الی عرض من اعراضی، اور نہ وہ نبی کے کوئی نبی جو ہے اس کے عرض و اعراض میں سے، کیونکہ اس کا قد چھوٹا ہے، کیونکہ اس نے اتنا علم حاصل کیا ہے، کیونکہ اس کا اتنا تقوی ہے اس کے پاس، اس نے بہت عبادت کی ہے، تو اس لیے اس کو نبوت ملا ہے. یہ بھی نہیں ہے. نبوت ہے کس چیز کا نام؟ نبوت اس لیے نہیں ہے کہ نبی نے بہت محنت کیا ہے، اس کو کسب کیا ہے، عبادت بہت کی ہے. اور نبوت اس کا نام نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کا عارف ہے، رب کو جانتا ہے، اپنے خدا کو پہچانتا ہے. یہ اس کا بھی بات نہیں. خدا کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کو کا علم حاصل، کا علم ہونا، معرفت ہونا، یہ بھی نبوت کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں تو نبوت سے پہلے ثابت ہوتی ہیں. وہ اس کو عابد ہونا چاہیے، اس کو اچھا نیک انسان ہونا چاہیے، اللہ کی معرفت ہونا چاہیے. کافر کو تو نبی نہیں بناتا کوئی. ولا الی علمہ بنبوتہ اذ علم بالشیء غیر الشیء. اور یہ کہ میں کہوں کہ اگر مجھے نبوت کس چیز کا نام ہے، مجھے علم ہو کہ میں نبی ہوں، نہیں، مجھے علم ہو کہ یہ نبوت کا نام نہیں ہے. العلم بالشیء غیر الشیء.
مجھے علم ہے کہ میں طالب علم ہوں، یہ مجھے علم ہے، یہ طالب علمی اور بات ہے، مجھے علم ہو کہ میں طالب علم ہوں یہ اور بات ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ اچھا کیا ہے؟ ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، یہ ایک منت ہے اللہ کی جانب سے، ایک موہبت ہے، ایک عطا ہے۔ نبوت کیا ہے؟ ایک عطا ہے، ایک منت ہے، ایک احسان ہے۔ فلیست یہ الا موہبۃ من اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عطا ہے، ایک منزلت۔ ونعمۃ منہ علی عبدہ، اور اللہ اپنے عبد پر جب نعمت عطا کرتا ہے، وہ کون سی نعمت ہے؟ نعمتیں تو ہماری بھی بہت ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کون سی نعمت؟ فرماتا ہے ہوا قولہ لمن اصطفاہ واجتباہ انک رسولی و نبی، بس اسی جملے کا نام ہے نبی۔ نبوت کس جملے کا ہے؟ نبوت کس کو بولتے ہیں؟ جب اللہ کسی سے کہہ دے کہ تو میرا رسول ہے، تو میرا نبی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یا یہ جملہ کہے جو ان معنوں میں ہو کہ تو جا، تجھے میں نبی بنا کر بیچتا ہوں، تو جا کے تبلیغ کر، یہ تیری شریعت ہے، تو جا کے تبلیغ کر، یہ تیرے معجزات ہیں، یہ تیری شریعت ہے، یہ تیرا کتاب ہے، جا کے تبلیغ کر، یا تبلیغ نہ کر، میری عبادت کر، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال نبوت کس چیز کا نام ہے؟ نبوت ملائکہ سے بات کرنے کا نام نہیں ہے، نبوت عصمت کا نام نہیں ہے، نبوت معجزات رکھنے، خوارق عادات رکھنے کا نام نہیں ہے۔ معجزات صرف یہی ہے، صرف اللہ کا یہ قول ہے کہ فلانا میرا نبی ہے، یا فلانا میں نے تجھے اپنا نبی بنایا ہے، تجھے اپنا رسول بنایا۔ اگر یہ وصف کیا، یہ ٹائٹل دے دیا نا، ٹھیک ہے نا، وہ بن جاتا ہے، وہ اللہ اس کی اور ہم اس کی اور تعریف ہی نہیں کر سکتے۔ نبوت سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو عزیزوں؟ یہ افکار الافکار فی اصول الدین، یہ بھی حامدی صاحب کی کتاب ہے، یہ جزء رابع ہے، لہذا فرمائیے اس میں بھی یہی تعریف کرتے ہیں۔ معنی نبوت اور نبی کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبوت اور نبی کی تعریف میں کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو آپ کی تعریف کیا ہے؟ اشاعرہ کی تعریف کیا ہے؟ ماتوریدیہ کی تعریف کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ فرماتے ہیں یہ لوگوں نے اس طرح تعریف کیا ہے، النبی من یعلم کونہ نبیا والنبوۃ علمہ بالنبوۃ، نبی کس کا نام ہے؟ کہ وہ شخص اس کو علم ہو کہ میں نبی ہوں، اس کو نبوت حاصل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور نبوت ہے کس چیز کا نام ہے؟ نبوت کے علم رکھنے کا کہ میں نبی ہوں، یہ غلط بات ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کوئی تعریف نہیں ہے، اذ علم بالشیء غیر الشیء، النبی هو العالم بربہ۔ دوسرے علماء نے فرمایا کہ نبی کا تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ کو جانتا ہے، والنبوۃ علمہ بربہ، نبوت کیا ہے؟ نبوت رب کی معرفت۔ یہ کیا بات ہے؟ رب کی معرفت، جو بھی رب کی معرفت رکھے وہ نبی بنتا ہے، غلط بات۔ دوسروں نے کہا النبوہ سفارۃ العبد بین اللہ تعالی و بین الخالق، نبوت کیا ہے؟ اللہ اور بندوں کے درمیان نمائندہ ہونا، اللہ اور بندوں کے درمیان نمائندہ ہونا۔ یہ بھی تعریف غلط ہے۔ کیوں تعریف غلط ہے؟ بہت سارے انبیاء تھے، بہت سارے انبیاء تھے، ان کی اپنی شریعت نہیں ہے، شریعت ہی نہیں ہے، یا ان کو امر بالتبلیغ نہیں ہے، تبلیغ وہ صرف اپنے لیے ہے۔ بعد اللتیا واللتی، ان سب مذاہب کو وہ رد کرتا ہے کہ پہلا تعریف بھی باطل، دوسرا تعریف بھی باطل، تیسرا بھی باطل، چوتھا تعریف بھی باطل، جس نے کہا کہ وہ سفارت ہے، نمائندگی ہے۔ فإذن الحق ما ذهب إليه أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم، کہتے ہیں کہ حق یہی ہے کہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا قول نبوت کی تعریف کیا ہے؟ کہ نبوت کی نبی کی ذاتیات میں سے کوئی ذاتی نہیں ہے، اور اس کے اعراض میں سے کوئی اعراض مکتسبہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اس نے محنت کیا ہے، عبادت کی ہے، یا اللہ کی معرفت حاصل کی ہے تو نبی بن گیا ہے، نہیں، بل ہی موہبۃ من اللہ ونعمۃ من اللہ منہ علی عبدہ۔ یہ نبوت کس چیز کا نام ہے؟ ایک موہبت ہے، ایک عطا ہے اللہ کی جانب سے، اور بھلے اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ جس سے کہہ دے لمن اصطفاہ من عبادہ ارسلتک وبعثتک فبلغ عنی، جب کسی شخص سے اللہ تعالیٰ کہے کہ میں نے تجھے رسول بنایا، میں نے تجھے مبعوث کیا یعنی نبی بنا کے بھیجا، یہ تیری بعثت ہے، اب بحیثیت نبی تو وہ نبی ہوتا ہے، بس یہی تعریف، اور اس کے علاوہ ہم تعریف اس کی کر ہی نہیں سکتے۔ نبوت کی حقیقت ہی یہی، سمجھ میں آئی نا بات آپ؟ اچھا، اور نبوت کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ کسی کو وحی ملے وہ نبی ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بات آ جائے گی انشاءاللہ کہ بہت سارے ہیں کہ وحی ان کو آئی ہے، نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جبرائیل سے ملاقات ہے، نبی نہیں ہے، وہ آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ کتاب ہے کتاب الارشاد لامام الحرمین الجوینی، یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے بلکہ تاریخ میں عظیم ترین اشاعرہ متکلمین میں سے یہی ہیں، امام الحرمین میں۔ یہ نیشابور کے رہنے والے تھے، اور بہت بڑے فقیہ شوافع کے، اور بہت بڑے صوفی، اور نہایت ہی عظیم متکلم،
اور نہایت ہی عابد شخص. ان کے متعلق نقل ہے کہ بہت گریا کرتے تھے نماز میں اور وعظ کرتے تھے، لوگوں کو بہت رلاتے تھے. اور ان کے زمانے میں معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا تھا تو پھر یہ گئے تھے مکہ مدینہ، وہاں پہ درس دیتے تھے، فتوے دیتے تھے اور پھر واپس آ گئے تھے. تو اس لیے ان کو امام الحرمین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جوینی صاحب کی کتاب چھاپ ہے مکتبۃ الخانجی بمصر. اور مصر والے آپ کو پتہ ہے یہ سب جو ہیں کیا ہیں، آپ اللہ کو ولا کرے، ماتوریدی ہیں، عفوا اشعری ہیں. مصر یہ اور شمال افریقہ کے لوگ سوائے حجاز کے جو حنبلی ہیں، باقی سب ماتوریدی اور اشعری ہیں جماعت امتی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے احکام الانبیاء، نبوت عامہ میں جب وہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نبوت نبی کے جسم کی کوئی صفت نہیں ہے، نبی کے کوئی عرض نہیں ہے. کیا ہے؟ فالنبوت ترجع الى قول اللہ تعالی لمن یصطفیہ انت رسول. نبوت یہی ہے بس. نبوت کا قول کا خلاصہ نبوت کی تعریف کریں گے یہی ہے کہ اللہ نے جس سے کہا کہ تو میرا رسول ہے، تو میرا نبی ہے، وہ نبی بنتا ہے، رسول بنتا ہے. وإلا ہم اس سے زیادہ تعریف کرنے سے قاصر ہیں. حقیقت یہی ہے. کتاب المواقف فی علم الکلام، تعریف القاضی الایجی عبد الرحمن بن احمد الایجی، جس کا لقب ہے عضد الدین. عضد بولتے ہیں بازو، دین کا بازو. عضد الدین الایجی بہت معروف مشہور، بہت. اس کتاب کے اتنے شروع ہیں اور اس کتاب کے اتنے حواشی ہیں کہ الا ماشاء اللہ، اور بہت دقیق حواشی. کتاب المواقف فی علم الکلام. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی الموقف السادس فی معنی النبی. نبی کون ہے؟ نبوت کا کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے نا. فی عرف فهو عند الاہل الحق، کہتے ہیں ہم اشاعرہ ہم ہیں، ہم اہل حق ہیں. اور اس میں ماتوریدیہ بھی شامل ہوتے ہیں کیونکہ موضوعات میں ماتوریدیہ اور اشاعرہ میں اختلاف نہیں ہے. من قال له اللہ ارسلتک، جس سے اللہ کہے کہ میں نے تجھے رسول بنایا. ارسلتک، میں نے تجھے رسول بنایا، بس نبی وہی ہے. جس سے کہہ دے کہ میں نے تجھے رسول بنایا، میں نے تجھے نبی بنایا، وہ نبی ہے، رسول ہے. یہی حقیقت، یہی ہے. او بلغہم عنی، یا دوسرے الفاظ میں کہہ دیں کہ میری جانب سے تو تبلیغ کر. او نحوی من الالفاظ، اس طرح کے الفاظ ہوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، میں نے تجھے مبعوث کیا، میں نے تجھے کتاب دی، شریعت دی، جا کے تبلیغ کر. یعنی اللہ جس سے کہہ دے کہ تو میرا نبی ہے، بس وہی نبوت یہی ہے. اس کے علاوہ ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے. اور اس میں کسی طرح کی شرط نہیں ہے، کسی طرح استعداد، کسی طرح کی تیاری کہ آپ محنت کریں، تیاری کریں تاکہ آپ نبی بن جائیں. اس محنت تیاری سے نہیں ہوتی ہے. بل اللہ یختص برحمتہ من یشاء من عبادہ، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنانا ہوتا ہے اس کو نبی بناتا ہے. وہ عالم حیث یجعل رسالاتہ، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کو میں نے نبی بنانا. شرح المواقف، وہ متن مواقف تھا، یہ شرح مواقف ہے. کس کی؟ یہ تالیف ہے میر سید شریف الجرجانی کی، بہت نہایت عظیم بلے محقق، مؤلف اور متکلم جماعت اشاعرہ کے. اور اس کے ساتھ حاشیہ بھی ہے سیالکوٹی عبد الحکیم سیالکوٹی کی اور چلوی کی، اور یہ بھی بہت نہایت عظیم علماء ہیں. الجزء الثامن، 8واں مجلد اس کی. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، نبی وہ بھی یہی بات کہتے ہیں نا کہ ارسلتک الی قوم کذا والی الناس جميعا، وہی جو بات شرح مواقف میں کی ہے اس کی زیادہ آپ کو تکرار نہ کریں. یہ کتاب ہے سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، تالیف صالحی الشامی، متوفی سنہ 942، جزء ثانی. یہ سیرت کی کتاب ہے. رسول اور نبی. رسول کی شرح کیا ہے؟ انسان ذکر اوحی الیہ بالعمل والتبلیغ فعول من الرسالہ. یہ مرد ہو اور زندہ ہو جس کو ذکر او حیون او ذکر اوحی الیہ، معاف کیجیے، ذکر اوحی الیہ، وہ مرد انسان جس پہ وحی نازل ہوا ہو کہ آپ عمل کریں اور تبلیغ کریں. یہ فعول رسالت میں سے فعول ہے. وہی قول اللہ تعالی لمن اصطفاہ ارسلتک او بعثتک فبلغ عنی. رسالت کس چیز کا نام ہے؟ رسالت اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کہہ دے کہ تو میرا رسول ہے، بس ختم بات. یہ رسالت رسول کی حق. اچھا یہ اس طرح کی تفسیر بہت زیادہ ہے. کیا کہ نبوت کی حقیقت کیا ہے، رسالت کی حقیقت کیا ہے کہ یہ ایک بعثت کا نام ہے. بعثت کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ، ارسال کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ارسال کرے، مبعوث کرے یعنی اس کو نبی بنا کر بھیج دے، رسول بنا کر بھیج دے. ٹھیک ہے نا.
اور اس کو اس طرح حکم ہو. تو یہ نبوت کی حقیقت ہے. تو کیا شیعوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہی عقیدہ ہے؟ بالکل ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اور کبھی کسی نے یہ سوائے جھوٹوں کو جو پاکستان میں ہیں، اور یہ پاکستان کتنا یہاں پہ جہالت کا کتنا طوفان ہے، نادانی اور حماقت کے کیا تاریک بادل آپ کے ملک پہ چھائے ہوئے ہیں، جس میں یہاں پہ اثر عام آ کے تقریر کرتے ہیں کہ شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے ائمہ جو ہے نبی ہیں. نہیں، ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن نبوت اس چیز کا نام نہیں ہے. کیوں اس چیز کا نام نہیں ہے؟ نبوت ملائکہ سے ملاقات یا ملائکہ سے گفتگو کا نام نہیں ہے. نبوت کس چیز کا نام ہے؟ جس سے اللہ کہہ دے وہ تو میرا نبی ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ائمہ علیہ السلام سے کہا ہو کہ آپ میرے انبیاء ہیں. اچھا، تو اب آتے ہیں دوسری طرف. نبوت کی ہم نے تعریف کر دی ان کی اپنی کتب سے. اب ان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے ان جاہل مولویوں کی، جو تکفیری مولوی ہیں کہ شیعہ ختم نبوت کے عقیدے پہ عقیدہ نہیں رکھتے. سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ملائکہ کی ملاقات ہوتی ہے ائمہ طاہرین علیہم السلام سے. او بھائی، آپ کو قرآن تو پڑھنی چاہیے، اپنی سنت تو پڑھنی چاہیے. یہ مخصوص نہیں. آپ کے علماء نے جب نبوت کی تعریف کیا، اس میں کسی نے بھی یہ تعریف نہیں کی ہے کہ اگر ملائکہ سے ملاقات ہو جائے تو وہ نبی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا، میں نے تعریف ان کے مختلف کتب سے دکھایا آپ کو نبوت کی تعریف. وہ کیونکہ ان کو محققین کو پتہ ہے، ان مؤلفین کو پتہ ہے، ان متکلمین، ان فقہاء، ان مفسرین کو پتہ ہے کہ ملائکہ سے ملاقات تو ایک عام بات ہے، یہ تو بہت ہوا ہے غیر انبیاء کو. ملاحظہ فرمائے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ مریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب مریم، یاد کرو کتاب میں مریم کو علیہ السلام. اذ انتبذت من اہلہا، جب وہ دور ہو گئی، اعتزلت، دور ہو گئی، جدا ہو گئی اپنے گھر والوں سے، مکانا شرقیہ، مشرق کی طرف ایک مکان، ایک جگہ جو شرق کی طرف ہے، سورج اٹھنے کی جگہ ہے، اس طرف، اس سائڈ پہ وہ اس نے الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے. ٹھیک ہے نا. فاتخذت من دونہم حجابا، اپنے اور لوگوں کے درمیان اس نے حجاب، پردہ بنایا. کوئی پردہ بنایا. اب آپ سوچیں پردہ کس طرح کا ہوگا. کوئی حجرہ ہوگا، کوئی فرض کریں اس نے کوئی جھونپڑا بنایا، بہرحال اس نے پردہ لگایا، حجاب بنایا، ایک کہ میں نظر نہ ہوں کسی کو. فارسلنا، پس ہم نے اس کی طرف بھیجا، مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، حکم دیا کہ جاؤ. کس کو؟ روحنا، اپنی روح کو. تمام مفسرین کا قول ہے عزیز، سوائے ابی ابن کعب کے، تمام مفسرین کا قول ہے کہ روحنا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام کو ہم نے کس کے پاس بھیجا؟ مریم کے پاس بھیجا. مریم کیا نبی تھے؟ کیا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ مریم نبی ہیں؟ جماعت عمریہ، جماعت ماتوریدیہ، جماعت اشاعرہ، تمہارا تو کسی کا عقیدہ نہیں ہے نا. اگر ہوگا تو وہ بہت شاذ عقیدہ ہوگا کسی کا کہ مریم نبی ہے. میں نے تو کہیں نہیں سنا. بعض کتب میں لکھا ہے کہ بعض کتب میں نے دیکھا ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ مریم ہو سکتا ہے مریم نبی ہو. یہ میں نے دیکھا ہے، لیکن یہ واقعاً کسی طائفے کا عقیدہ ہو یہ مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ اغلبیت، اکثریت، جمہور جماعت عمریہ کی جناب مریم کو نبی نہیں مانتے. فتمثل لها، پس وہ ظاہر ہو گئے. کون؟ جبرائیل علیہ السلام. لہا، مریم کے لیے، بشرا سویہ، ایک سالم، کامل، بے نقص انسان کی صورت میں. کون ظاہر ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام. تو مریم کے سامنے کون؟ مریم نے تو کیا بنایا تھا اپنے لیے؟ حجاب بنایا تھا نا، پردہ، کہ کوئی یہاں میرے پاس نہ آئے، پرائیویٹ جگہ بنایا. تو وہاں پہ کون آ گیا؟ جبرائیل آ گیا. کس صورت میں آ گیا؟ لباس، مرد کے صورت میں، انسان کی صورت میں آ گیا جبرائیل علیہ السلام. تو مریم کو کیا ہوا؟ مریم نے کیا کہا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک. مریم علیہ السلام تو الگ ہو گئی تھی، دور جگہ ہے، وہاں پہ کوئی ہے بھی نہیں، الگ اس نے جگہ بنایا اپنے لیے. اس نے کہا کہ بھائی جوان عورت ہے، یہاں پہ اس نے اپنے پردے کے لیے جگہ بھی بنایا. تو یہ تو کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو اس کے غلط ارادے ہوں. تو انہوں نے عرض کیا جبرائیل سے کہ میں اللہ تعالی رحمان کی پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، ان کنت تقی، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو بھاگ جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلے چھوڑ دے، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ قال انما انا رسول ربک، جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انما، بتحقیق کہ صرف اور صرف میں کیا ہوں؟ رسول. مجھ سے ڈرنا نہیں ہے، میں کسی غلط ارادے کے طور پہ نہیں آیا ہوں،
میں تو رسول رب کی، میں تیرے رب کا رسول ہوں، میں تیرے رب کا جانب سے پیغام لے کے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے عطا کروں، تاکہ تیرا رب کہتا ہے کہ تاکہ میں تجھے عطا کروں، یا میں تجھے عطا کروں. جبرائیل کہتا ہے میں تجھے عطا کرتا ہوں، کیونکہ جبرائیل بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے اعجاز سے اللہ نے اس کو قدرت دیا. غلامً زکیہ، ایک پاکیزہ فرزند، ایک پاکیزہ فرزند، ٹھیک ہے نا، تجھے میں دے دوں. قالت، حضرت مریم نے عرض کیا، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، کیسے ہو سکتا ہے، اس وقت حاملہ نہیں تھی وہ، اچھا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے صاحب اولاد بنوں، میرا اولاد ہوں، ولم یمسسنی بشر، میں نے تو کبھی تزویج ہی نہیں کیا، میں نے تو کبھی نکاح ہی نہیں کیا، کسی بشر نے میرے بدن پہ ٹچ نہیں کیا، مس نہیں کیا. ولم اکو بغیہ، اور میں تو بدکارہ بھی نہیں ہوں، بدکارہ بھی نہیں ہوں تاکہ میرے اولاد ہوں، تزویج بھی، نکاح بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، بدکارہ بھی نہیں ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں. قال، جبرائیل نے فرمایا، کذالکی، اسی طرح، قال ربکی، تیرے رب نے فرمایا ہے، ہوا علی ہین، ہاں تیرے رب نے فرمایا میرے لیے بہت آسان ہے کہ تجھ مریم کو بغیر شوہر کے، بغیر مرد کے تجھے میں بیٹا عطا کروں، یہ میرے لیے بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام تیرے بیٹے کو لوگوں کے لیے ایک آیت بناؤں گا اپنا، اتنے اس کو معجزات دوں گا، اتنا علم دوں گا، اتنا پاکی دوں گا، اتنا عصمت دوں گا، اور اس کو ایسے حکمت دوں گا، اور اس کو وہ تقوی دوں گا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اللہ کے آیت ہوں، اللہ کی نشانی ہوں. وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم اس کو رحمت بھی بنائیں گے، آیت بھی بنائیں گے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بات اللہ کے علم میں اس کی قضا ہو چکی ہے، اس قضا میں، قضاء الہی میں یہ ہونے والی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. یہ مریم علیہ السلام نبی ہیں؟ نہیں. جبرائیل کو خواب میں دیکھا ہے؟ نہیں. دل میں وہ الہام ہوا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے نا، قرآن کی آیت تو صاف ہے، دل میں الہام بھی نہیں ہے، بھئی وہ کوئی وہم و گمان ہوا ہو، خواب نظر آیا ہو، کچھ بھی نہیں ہے، سامنے بالکل بات ہو رہی ہے، کس سے مکالمہ ہو رہا ہے؟ جبرائیل سے، اور سب یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی جانب سے اس کو کیا دے رہے ہیں، یہ پیغامات ان کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. عملت، بس اسی وقت اس کو حاملہ بنا دیا، جبرائیل علیہ السلام نے اس کو حاملہ بنا دیا، اور وہ حاملہ ہو گئی، بن گئی. کون بن گئی؟ جناب مریم. فانتبذت به، بس وہ دور چلی گئی، جب وہ اس نے دیکھا کہ میں حاملہ بن چکی ہوں تو اب تو بہت شرم کی بات. فانتبذت به مکانا قصیا، بہت ایک دور جگہ چلی گئی. فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، مخاض بولتے ہیں جو عورت جب پیدائش کرتی ہے بچے کی، اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس میں درد ہوتا ہے، اس درد کو کیا کہتے ہیں، اس تکلیف کو مخاض. جو پیدائش کی جو درد ہے وہ اس کو لے گئی درخت نخل کے جزع میں، اس کے جو کیا بولتے ہیں، ٹرنک ہوتے ہیں وہ انگلش میں ہوتا ہے نا، درخت نخل، درخت خرما، پام ٹری جو ہوتا ہے، اس کے پاس وہ چلی گئی درد کی وجہ سے، اس پہ ہاتھ لگائے، اس پہ ٹیک لگا دے، ٹھیک ہے نا، اعتماد کرے، کیونکہ ویران جگہ میں آئی ہیں، وہاں پہ کوئی ایک بہت ہی نیک نام عورت ہیں جناب مریم، خاندان انبیاء میں سے ہیں، صاحب عزت ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ حاملہ ہو گئی، لوگ کیا کہیں گے، بیچاری وہ اپنے دل میں بہت اس کو تکلیف ہے، بہت اس کو تشویش ہے، تو لوگوں کے سامنے تو آ نہیں سکی، وہ چلی گئی ہے سنسان جگہ میں، وہاں پہ درخت نخلہ ہے، اور وہ درخت نخلہ بھی خشک ہے، یعنی سوکھی ہوئی ہے، اس کے پاس آ گئی. تو وہ کہ اور اس وقت اس کو کیا ہے، درد، مخاض کی درد ہے، مخاض یعنی وہ بچے کی پیدائش کی درد ہے. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، یا اللہ کاش میں مر چکی ہوتی آج سے پہلے میں مر ہو چکی ہوتی، اور یہ شرمندگی کا دن، میری شرمندگی اور میرے خاندان کے لیے شرمندگی، اور میرے بچہ، لوگ اس بچے کو کہیں گے کہ نستجیر باللہ، یہ بچہ حلال کا بچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کاش میں نسین منسیا ہوتا، میں کبھی ہوتی نہیں، اور میں بالکل فراموش شدہ، نہ مجھے کوئی جانتا، نہ میں کسی کو جانتا، اس طرح میں ہوتا. فناداها من تحتها، پھر جبرائیل علیہ السلام، وہ کسی اوپر والی جگہ میں نا، جناب مریم، جبرائیل علیہ السلام نیچے میدان میں، وہ اوپر والی جگہ میں، وہ کچھ ارتفاع میں، اوپر نیچے میں فرق ہے، مریم علیہ السلام اونچے جگہ پہ، وہ نیچے جگہ پہ.
فناداها من تحتها، اس نے ندا دیا نیچے والی جگہ سے، اللہ تحزنی، اللہ تحزنی، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو گھبرانا نہیں، قد جعل ربکی تحتکی سریا، تیرے رب تیرے پروردگار نے اسی جگہ پہ جب آپ ہیں اس سے کچھ نیچے، اس سے کچھ نیچے، اور رب نے کیا بنایا آپ کے لیے؟ سری بنایا، ایک پانی کا ایک نالا، پانی کا ایک نہر، نہر بولتے ہیں، سری بولتے ہیں نہر، ادھر دیکھ وہاں پہ پانی ہے، جہاں پہ آپ جگہ آئے ایسے جگہ پہ جہاں پہ نہ پانی ہے نہ کھانے کا کچھ ہے، درخت بھی ہے کہ خشک درخت ہے، پام ٹری جو ہے وہ خشک ہے، تو اللہ کے حکم سے اسی وقت جو ہے دیکھو کہ یہاں پہ پانی بھی جاری ہو گیا، پانی کا چشمہ، پانی کا نہر، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور جو حزہ یا حزہ بولتے ہیں شدت سے حرکت دینا، شدت سے زور سے کسی چیز کو آپ حرکت دیتے، حزی الیکی، اس درخت کو زور سے اس کو کیا کریں آپ، اس کو حرکت دے دیں، تساقط علیکی رطبا جنیا، تو اسی وقت جو ہے اس درخت کے، جنی بولتے ہیں ثمرہ درخت کو، درخت کا جو پھل ہوتا ہے، رطب بولتے ہیں کھجور، تازہ کھجور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسی درخت سے آپ پہ گر جائیں گے، آپ کے پاس آ جائیں گے، کھانے کو بھی ہے، پینے کو بھی ہے نا۔ تو اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو جو ایک نبی نہیں ہے ان سے ملک اس طرح بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے، کتاب تعویلات اہل سنہ تفسیر الماتریدی، الدکتور مجدی باسلوم کی تحقیق ہے، یہ جزء 7 تفسیر ماتریدی، ابو منصور ماتریدی جس کو امام الہدا بولتے ہیں، اسی کی تفسیر ہے، اس کی وفات ہے سنہ 333 334 اسی طرح کی اس کی وفات ہے، اور یہ جماعت ماتریدیہ جو کہتے ہیں یہ ان کا امام ہے، اس کی تفسیر ہے یہ۔ بھلے سورہ مریم کے آیات کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے، یہ وہ اسی آیات کی تفسیر ہے جو میں نے آپ کو خدمت میں پیش کیا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنا روح کو بھیج دیا۔ روح کون ہے؟ ابی ابن کعب نے کہا کہ روح عیسیٰ کو اللہ نے بھیجا تھا، ارسلہ الی مریم فی صورت بشر، روح عیسیٰ کو مریم کی صورت میں بھیجا تھا ابی ابن کعب نے، یہ کس کا ہے؟ ابی کا قول ہے، باقی اس کے لیے کوئی سند بھی نہیں دیتا۔ وقال غیرہ من اہل التاویل، لیکن اس کے علاوہ سب مفسرین، ابی ابن کعب کو چھوڑ دیں، اس کے قول کی کوئی سند بھی نہیں ہے، باقی سب مفسرین کا کیا حکم ہے؟ ارسلنا الیہا روحنا جبرائیل، جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جبریل کو بھیجا مریم کے پاس۔ وقد سم اللہ، پھر وہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں اسی بات کی تائید میں، ماتریدی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جبریل کو قرآن کریم میں روحن فی غیر آیہ من القرآن، بہت سارے آیتوں میں اس کو کیا کہا ہے؟ جبریل کو روح کے نام سے، روح کے اسم سے اللہ نے اس کو پکارا ہے، تو روح جو ہے جبریل کا، قرآن میں بہت ساری آیات میں جبریل کا نام ہے۔ یہ کتاب ہے کنز الامال، کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن الکریم، تعلیف کس کی ہے؟ کس کا ترجمہ ہے؟ ہاں، ترجمہ ہے احمد رضا خان بریلوی، بریلویوں کا جو امام ہے اس نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اس کا نام اس نے رکھا ہے کنز القرآن، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی تفسیر سورہ مریم، تفسیر سورہ مریم اس نے ترجمہ بھی کیا ہے اور تفسیر بھی کیا ہے، صفحہ نمبر 443 میں، ملاحظہ فرمائی 443 میں، فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اس کی طرف اپنا روحانی بھیجا، اپنا روحانی بھیجا، ٹھیک ہے نا۔ پر اس حاشیہ نمبر 26، حاشیہ نمبر 26 ہے، حاشیہ نمبر 26 آپ کو دکھاتے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی کس کا امام ہے؟ یہ امام ہے اس کا اپنے مستری صاحب کا، مستری صاحب ہے نا پاکستان میں، وہ یوٹیوب پہ آتے ہیں، ان کا بھی امام ہے، کیونکہ وہ بھی کیا ہیں؟ بریلوی ہیں، ماتریدی ہیں، ماترید کا بھی ہم نے تفسیر دکھایا ان کو، اور جناب اللہ کر اب خود احمد رضا خان کی تفسیر، جن کو اعلیٰ حضرت بولتے ہیں، جاہل سا مولوی تھا انڈیا میں، اعلیٰ حضرت بن گیا ان کا۔ اور اسی طرح یہ امام ہے اپنے ڈاکٹر صاحب آصف جلالی صاحب کا، ان کا بھی امام، ٹھیک ہے، کہ ڈبل امام ہو گئے، آصف رضا جلالی کا ایک امام ماتریدی، وہ بھی دکھا دیا آپ کو۔ آپ کس کو دکھاتے ہیں ان کا امام؟ ہاں، احمد رضا خان۔ حاشیہ نمبر 26، روح سے کیا مراد ہے؟ ہاں، جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے نا بھائی۔ پھر اگلے صفحے میں فناداہا من تحتہا، تو اس نے اس کو تلے سے پکارا، تلے سے پکارا کہ غم نہ کھاؤ، لا اللہ تحزنی۔ حاشیہ نمبر 34، حاشیہ نمبر 34، جبریل نے وادی کے نشیب سے، جبریل نے وادی کے نشیب سے اس کو پکارا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ دوسری مقام پہ ملاحظہ فرمائیے، سورہ مبارک آل عمران میں
سورہ مبارکہ آل عمران میں آیت نمبر 42، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَتْ، یاد کرو اس وقت کو جب ملائکہ نے کہا یا مریم، ملائکہ نے کہا، ملائکہ نے کیا کہا؟ ملائکہ نے مریم علیہ السلام سے خطاب، اے مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے چنا ہے، اللہ نے تجھے برگزیدہ بنایا ہے، اللہ نے تجھے استفاء کیا ہے، دوسروں میں سے تجھے یہ عظمت عطا کیا ہے، وطہرکی، اللہ نے تجھے پاک بنایا ہے، واصطفاکی، اللہ نے تجھے چنا ہے، 2 دفعہ تکرار ہوا چنا ہے، علی نساء العالمین، دوسرے عورتوں پر سب پہ برتری دی ہے۔ اس نے کہا، ملائکہ نے کہا، ملائکہ نے کن سے کہا؟ مریم علیہ السلام سے کہا۔ تو مریم کیا نبی ہیں؟ کیا بولتے ہو جماعت و مریم؟ نہیں، مریم نبی نہیں ہے، شریعت ہے ان کی، کوئی امتی ہے ان کے کیونکہ اگر ایک نبی کی نبوت کا انکار کرو تو کافر بن جاؤ، ٹھیک ہے نا، سب انبیاء کو ہم نے ماننا ہے، تو کوئی ہے آپ میں سے کہ مریم علیہ السلام کو نبی مانے؟ اچھا، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، پھر حکم دیا ان کو کہ مریم عبادت کرو، اور اقنتی لربکی، اپنے پروردگار کی کیا کرو؟ طاعت کرو، اقنتی یعنی طاعت کرو، اور پروردگار کے لیے سجدہ کرو، اور راکعین کے ساتھ رکوع کیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب ہے تفسیر الدر المنثور، عبد الرحمن سیوطی کی کتاب، جزء ثانی، چاپ دار الفکر، صفحہ نمبر 197، اسی آیت کے ذیل میں۔ قتادہ ایک مفسر ہے تابعین میں سے، اس سے روایت کرتے ہیں، اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرک شافہتها الملائکہ بذالک، کہتے ہیں کہ ملائکہ نے مستقیماً مشافہتاً، مشافہہ کس کو بولتے ہیں؟ جب ڈائریکٹلی کسی سے بات کریں، ڈائریکٹلی، یعنی یہ وحی نہیں تھا، الہام نہیں تھا، خواب نہیں تھا، نہیں، ملائکہ نے صاف آ کر سامنے مشافہتاً، شفا کس کو بولتے ہیں؟ شفا ہونٹ کو بولتے ہیں، عربی زبان میں شفا کس کو بولتے ہیں؟ ہونٹ کو بولتے ہیں، مشافہتاً بولتے ہیں، یعنی یہ باب تفاعل ہے نا، ہونٹ بہ ہونٹ، لب بلب، یعنی بالکل آمنے سامنے ملائکہ نے ان سے بات کی، محاورہ کیا۔ اچھا، یہ کوئی نبی ہے؟ نہیں۔ ملاحظہ فرمائی آیت قرآن مجید سورہ مبارکہ قصص میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے نا، اس زمانے میں یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، بنی اسرائیل میں چھوٹے بچے ہوتے تھے جن کی پیدائش ہوتے تھے، اگر وہ نرینہ فرزند ہوتا، ذکور فرزند ہوتا، تو اس کو کیا کرتے؟ فرعون والے ذبح کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہ بچہ کیا ہے؟ مرد ہے، بچہ ہے یعنی ذکور میں سے مذکر ہے، تو اب فرعون والے آئیں گے اس کو ذبح کریں گے، کتنا ظلم ہے بھائی، ہاں، پورا قوم، پورا مسلمان جو تھے اس زمانے میں بنی اسرائیل تھے، مومن جو تھے کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے، سب حضرت یوسف علیہ السلام کے اولاد تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد تھے، جو مصر آئے تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، مصر میں بسے تھے۔ مصر میں بسنے کے بعد، وہاں پہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی، تو ان کے بعد جو ہے بنی اسرائیل جب تک حضرت یوسف علیہ السلام زندہ تھے تو بہت عزیز تھے، مصر میں عزت تھی ان کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اس کے بعد وہ ذلیل ہو گئے، آہستہ آہستہ ذلیل ہو گئے، اس بعد میں ان کو غلام بنا دیا، ٹھیک ہے نا، اور غلامی میں ان سے اتنی ذلت تھی کہ وہ ان کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا ہے، تو موسیٰ کو کیا کریں گے؟ اب ڈر یہی ہے کہ فرعون والے آئیں گے، ابھی 1 گھنٹے 2 گھنٹے آدھے دن میں آ جائیں گے، اس کو ذبح کر دیں گے۔ تو ہم نے اس وقت وحی بھیجا ان کو، موسیٰ علیہ السلام کی کو، ان کی والدہ کو، ان ارضعی، اس بیٹے کو، اس نور عین کو تم کیا کرو؟ اس کی رضاعت کرو یعنی کیا؟ اس کو اپنے سینے کا، اپنی چھاتی کا دودھ اس کو پلاؤ، ارضعی، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب تمہیں خوف آ جائے کہ فرعون والے ابھی آ جائیں گے، فرعون والے آئیں گے، بچے کو ذبح کر دیں گے، میرے بیٹے کو، میرے عزیز دل کو کیا کریں گے؟ ذبح کر دیں گے، تو اس کو آپ صندوق میں رکھ دو، اور صندوق کو کیا کرو؟ دریا میں چھوڑ دو، دریا میں اس کو ڈال دو، ولا تخافی ولا تحزنی، خوف نہ کرنا اور حزن نہ رکھنا،
انا رادوہ الیکی، ہم اس کو واپس پلٹائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور اس کو مرسل نبی بنا کے بھیج دیں گے، رسول بنائیں گے، اس کو بہت عزت دیں گے، اس پہ کبھی خوف نہ کرنا، کبھی دل گرفتہ نہ ہونا، کبھی حزین نہ ہونا اس بات پر، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ وحی کس پہ نازل ہوئی ہے؟ وحی نازل ہوئی ہے ام موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وائف ہے۔ ملاحظہ فرمائیں سورہ مبارکہ ذاریات، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، آیت نمبر 24 سورہ ذاریات۔ کیا تجھے وہ خبر پہنچا ہے، کیا تجھے وہ کہانی تیرے علم میں ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت ہی مکرم، بہت ہی محترم، بہت ہی شریف مہمان آئے، ٹھیک ہے نا؟ مہمان آئے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، جب ان کے پاس مہمان آئے، مہمانوں نے سلام دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے ناشنا قوم، تجھ پہ میرا سلام ہو۔ ناشنا کیونکہ وہ پہلے وہ ایسے صورت میں آئے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچانے کہ یہ کیا ہے، فرشتے ہیں۔ فراغ الی اہلہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والی کے پاس چلے گئے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی کیا تھے، بہت ہی مہمان نواز تھے، کریم تھے، ٹھیک ہے نا؟ بہت مہمان نواز، اور وہ مہمان روایات میں ہے کہ مہمان کے بغیر کھانا بھی نہیں تناول فرماتے تھے۔ تو مہمان آئے ہیں تو فوراً چلے گئے اپنے گھر والے کے پاس، وہاں پر فجاء بعجل سمین، وہاں پہ بہترین کھانا بنایا انہوں نے، ایک بچڑے کو پکایا اور بچڑے کو مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے لے کے آئے، جو موٹا کیا ہے، بچڑا تھا، اور بچڑے کا گوشت جو ہے کافی لذیذ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مہمان بھی دور سے آئے، تھکے ہوئے ہیں، تو مہمانوں کی خدمت کے لیے فقربہ الیہم، کھانا آگے کیا، قال الا تاکلون، دیکھا کہ یہ مہمان عجیب سے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے، بھائی مہمان دور سے آئے ہیں، تھکے ہوئے، جو بھی مہمان آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا نہیں کھا رہے، پوچھا کھانا نہیں کھاتے تم؟ فاوجس منہم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام کو انہیں احساس کیا، دل میں محسوس ہوا، کچھ ڈر ان سے محسوس ہوا، ایسا نہ ہو کہ یہ کافر ہوں، مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہوں، ان کا کوئی غلط ارادہ ہو، کیونکہ جو مہمان ہوتا ہے اس کو کھانا پیش کریں وہ تو شرافت سے کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مہمان اتنے محنت سے ہم نے کھانا بنایا، کھانا کو نظر ہی نہیں کر رہے، نظر ہی نہیں ڈال رہے، دیکھ ہی نہیں رہے، تو عجیب سا لگا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ قالوا لا تخاف، کہا کہ ڈرنا نہیں، وبشروہ بغلام علیم، اس کو بشارت دی۔ ابراہیم علیہ السلام بزرگ ہیں، 100 سال سے زیادہ عمر ہے، یا بہت عمر ہے، ہو چکی ہے نا، ان کی اولاد نہیں ہے، بیوی ان کی بھی بڑھیا ہے، تو ایک شخص ہے بوڑھا ہے، اور ایک غریب ملک میں، غریب کیا مطلب، یعنی ایک دور از وطن، غریب الوطن آدمی ہے، اپنے وطن سے دور، یہ اصل میں تو عراق کے تھے نا ابراہیم علیہ السلام، بابل کے، اور یہ رہتے فلسطین میں تھے، کیونکہ عراق والوں نے ان کا نہیں بناتا، کہانی معلوم ہے، ان کو آگ میں ڈال دیا تھا، تو ایک آدمی پردیس میں ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، سب ارد گرد کے لوگ کافر ہیں، اور اپنا کوئی اولاد بھی نہ ہونا، تو بہت سخت ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ لا تخاف، ہم تو پیغمبر، ہم تو اللہ کی جانب سے پیغام لانے والے فرشتے ہیں، اور ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ خداوند متعال آپ کو ایک صاحب علم بیٹا عنایت فرمائے گا۔ فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، اس وقت ان کی وائف آ گئی، اس نے اپنے چہرے میں مارا اور کہا میں تو، وقالت عجوز عقیم، اور اس نے کہا کہ یہ میرے شوہر تو عجوز ہیں، یہ بوڑھے ہیں، اور میں بھی عقیم ہوں، اور میری اولاد نہیں ہوتی، آپ کیسے کہہ رہے ہیں، آپ لوگ میں فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرے اولاد ہوگا۔ قالوا، فرشتوں نے کہا کذالکی، فرشتوں نے کن سے خطاب کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سے، کذالکی قال ربکی، اسی طرح تیرے پروردگار، اے زوجہ ابراہیم، کذالکی، کذالکی، ٹھیک ہے نا؟ کاف حرف تشبیہ، ذا حرف اشارہ، لام بعد کے لیے، کاف حرف خطاب، حرف خطاب کیا ہے یہاں پہ؟ حرف خطاب مکسور ہے نا، حرف خطاب یہاں پر کذالکی، حرف خطاب مکسور ہے، یہ خطاب کس سے ہے؟ مکسور، یہ خطاب مؤنث ہے، زوجہ ابراہیم سے خطاب ہے، رب کی، یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر ہے، یہ حرف رب کی، کاف حرف خطاب نہیں، یہ ضمیر، اور یہ ضمیر تعنیث ہے، مؤنث ضمیر، یعنی آپ اے زوجہ ابراہیم، تیرے رب نے یہی کہا، انہ هو الحکیم العلیم، تیرا رب بڑا حکیم ہے، صاحب حکمت اور صاحب علم ہے۔ تو یہ ملاقات کس سے ہے؟
گفتگو کن سے ہے؟ اور ابھی جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ مخالفین کے کتب میں بھی ہے کہ ملائکہ جو تھے ہاں وہی ملائکہ تھے جو گئے تھے بعد میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس قوم لوط پہ عذاب ڈالنے کے لیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ان میں شامل تھے. اور حضرت جبرائیل علیہ میکائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام کا تو مجھے ابھی صحیح طور پہ یاد پڑ رہا ہے، میکائیل علیہ السلام کا بھی یاد پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ کیا ہوا عزیزو؟ یہ کس کی گفتگو ہے؟ ملائکہ کی گفتگو ہے زوجہ ابراہیم علیہ السلام سے. تو عزیزو یہ مشاہفتین سامنے دیکھ کر ملائکہ سے بات کر رہے ہیں نا، ملائکہ سامنے بات کر رہے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو چچازاد بہن ہے بھلے جناب آسیہ، ان سے گفتگو ہو رہی. تو اب آپ مجھے بتائیں کیا وہ نبی تھی؟ نبی نہیں تھی، ملائکہ سے بات ہوئی. اچھا ایک کافرہ عورت کی بات ہو رہی ہے قرآن مجید میں، بھلے سورہ مبارکہ ہود میں. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ وَجَاءَ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَیْهِ وَمِن قَبْلُ يَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ. داستان کافی مشہور معروف ہے عزیزو. حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کر رہے تھے اپنے شہر میں، گاؤں میں. تو وہاں پہ دیکھا کہ بہت خوبصورت نوجوان صاحب ایمان کی علامت ان کے چہروں پہ وہ آ رہے ہیں. تو لوط علیہ السلام بہت 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 ان کو برا لگا کہ یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں، کیونکہ میرے قوم جو ہیں بہت برے فعل کے ارتکاب کرتے ہیں اور یہ مردوں کو ریپ کرتے ہیں. تو فوراً حضرت لوط علیہ السلام گھر آئے، ان کو اپنے گھر لے کے آئے. ان کہا کہ اور بہت ان کو برا لگا. تو بعد اب میں آپ کو پتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو وائف تھی انہوں نے چھت پہ جا کر انہوں نے وہاں پہ آگ جلایا. مختلف تفاسیر میں ایک موجود ہے تاکہ قوم سب آ جائیں. تو قوم والے آ گئے، کہا کہ ہم نے آپ کے ہاں مہمان آئے بڑے خوبصورت، ہم نے ان کے ساتھ نستجیر باللہ برا فعل کرنا ہے. کہانی کافی لمبی ہے. یہ کتاب ہے کنز الایمان ترجمۃ القرآن تالیف احمد رضا خان بریلوی. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 333 پر وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب لوط کے ہاں ہمارے فرشتے آئے. ٹھیک ہے نا؟ اب ملاحظہ فرمائیے اس کی شرح میں وہ کیا کہتے ہیں. 159 حاشیہ نمبر 159، بلکہ اس کو چھوٹا کر دیں. حسین صورتوں میں اور حضرت لوط علیہ السلام ان کے حیات و جمال کو دیکھا تو قوم کی خباثت اور بدعملی کا خیال کر کے بھلے ان کو برا لگا. ٹھیک ہے نا؟ مروی ہے کہ ملائکہ کو حکم الہی یہ تھا کہ قوم لوط کو اس وقت تک ہلاک نہ کریں جب تک حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کی بدعملی پر 4 مرتبہ گواہی نہ دیں. چنانچہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے ملے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بستی والوں کا حال معلوم نہ تھا؟ فرشتوں نے کہا ان کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے روئی زمین میں پہ یہ بدترین بستی ہے. اور یہ معاف کیجیے کیا ہوا، اور یہ بات 4 مرتبہ دہرائی، 4 مرتبہ فرمائی. حضرت لوط علیہ السلام کی عورت جو کافرت تھی نکلی اور اس نے اپنے قوم کو جا کر خبر دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں ایسے خوبرو اور حسین مہمان آئے ہیں جن کی مثال اب تک کوئی شخص نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ملک کو کون دیکھتا ہے، اور ایک فاسق عورت، فاجر عورت، کافر عورت، وہ بھی ملاقات ہوتی ہے. عزیزو ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 619 میں باب نمبر 53 کتاب احادیث الانبیاء باب حدیث ابرس و اعما و اقرع فی بنی اسرائیل. ابرس بولتے ہیں جس کو پیسی کے مرض ہے، اعما اندھا ہے، اقرع وہ شخص ہے جس کے سر میں مرض ہے اور اس مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اس کے بال گر گئے. وہ کیا ہو گیا ہے؟ گنجا ہو چکا ہے، گنجا. تو ایک شخص اب حدیث ہے کس کے متعلق؟ اندھا اور جس کو پیسی کی مرض ہے اور جس کو گنجا ہے. تو حدیث یہ ہے عزیزو، بخاری میں حدیث 3414 ہے کہ یہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ بنی اسرائیل میں 3 ایسے مرد تھے کہ ایک ابرص تھا، ایک اقرع تھا، ایک اعما تھا، پیس تھا، گنجا تھا اور ایک نابینا تھا. فبعث اللہ الیہم ملکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نزدیک ایک فرشتے کو بھیجا. فرشتہ آیا، ان سے کہا کہ اندھے سے کہا کہ تو کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ سے آنکھ مانگتا ہوں. اس کے بعد کیا مانگتے ہیں؟ اس نے کہا میں اتنے جانور اتنے مال مانگتا ہوں. تو اس کو عطا ہوا.
وہ اقرع کے پاس گیا، گنجے کے پاس، تو کیا مانگتا؟ کہا کہ میں تو بڑا بد شکل ہے میرا، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، میرے سر میں بال نہیں ہے، میں بال مانگتا ہوں اللہ سے، بال دے دیا اس کو۔ اور کیا مانگتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اتنے بکریاں مانگتا ہوں، اتنے مال مانگتا ہوں، اس کو بال، وہ بھی امیر بن گیا، اس کو مال دے دی۔ پھر اس شخص کے پاس گیا جو کیا تھا؟ ابرص تھا، اس کا جلد بہت بد شکل ہو چکا ہے۔ تو کیا اس سے فرمایا کہ کیا مانگتے ہو تم؟ اس نے کہا میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ میرے جو بیماری ہے پیسی یہ دور ہو جائے۔ اور اس کے بعد کیا مانگتے ہو؟ اتنا میں گائیں مانگتا ہوں، فلان فلان مالی دنیا مانگتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو بھی عطا ہوا۔ پھر یہ چلتا رہا، پھر یہ سب جو ہے ان کے بہت بہت دولت مند بن گئے، صحت بھی ان کی صحیح ہو گئی، جو اندھا تھا اس کی آنکھ صحیح ہو گیا، جو گنجا تھا اس کو بہت زلفیں آ گئی، اور جو دوسرا جو پیس تھا اس کا بھی جلد صحیح ہو گیا، اور بہت امیر بھی بن گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اتى الابرص فی صورته وهي، وہی ملک دوبارہ اپنے اصلی صورت میں آیا، کس کے پاس؟ وہ پیس جو تھا اور وہ گنجا تھا دوسرا، ان کے پاس واپس آیا۔ پھر ان سے کہا کہ میں تو بڑا مسافر آدمی ہوں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو وہ جو ابرص تھا اور جو گنجا تھا، انہوں نے اس کو پیسے نہیں دیے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو آپ کو نہیں دیتے، ہمارے بہت سارے اور بھی فرائض ہیں، آپ کو کیسے دے دیں؟ تو اس نے کہا تم وہی تو ہو جو بیمار تھے، میں نے تمہیں شفا دی اور میں نے تمہیں اتنا مال دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں جو شروع سے مال تھا ہمارے پاس، ہمارے باپ دادا سے یہ ہمیں عرض میں ملا۔ تو وہ دوبارہ اسی حالت میں واپس پلٹ آ گئے۔ کس حالت میں؟ پھر دوبارہ وہ بیمار ہو گئے اور فقیر ہو گئے۔ وہ جو ابرص تھا، پیس تھا، اور جو گنجا تھا وہ دوبارہ گنجا ہو گیا اور پیس ہو گیا، اور وہ فقیر بھی بن گئے۔ لیکن جو اندھا رہ چکا تھا اس کے پاس جب گیا تو اس نے کہا جی ہاں، ہم آپ کو مال دیتے ہیں، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اس کو آپ کا کہ آپ نے، ہم بیمار تھے، ہم فقیر تھے، آپ نے ہمیں شفا دی، آنکھ دی، اور آپ نے ہمیں اتنا مال دیا۔ بہرحال اس واقعے کا یہ ہے کہ عزیزو، پھر وہ جو اندھا تھا وہ پھر دوبارہ اندھا نہیں بنا، ٹھیک ہے نا؟ واقعہ کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ ملک کس سے بات کیا؟ ملک عام آدمی سے بات کی بنی اسرائیل میں۔ پھر اسی کتاب بخاری میں عزیزو ملاحظہ فرمائیے، کتاب احادیث الانبیاء میں یہاں پہ صفحہ نمبر 598 میں حدیث نمبر 3364 میں یہاں پہ داستان آ رہی ہے کس کی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور ان کی والدہ جناب ہاجر کی۔ جب وہ مکہ میں ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے تو وہاں پہ پانی نہیں تھا، تو حضرت ہاجر علیہ السلام کیا کرتی تھی؟ وہ صفا و مروہ کے درمیان انہوں نے دوڑ لگائے کچھ۔ جب وہ مروہ کے پہاڑی پر چڑھی تو وہاں پر انہوں نے ایک آواز سنی، فقالت صحن تريد نفسها ثم تسمعت، اس نے دیکھا کہ یہاں پہ آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے آپ سے کہا خاموش، پھر اس نے اچھی طرح سے اس نے سنا تو اس کو سنائی دی، فسمعت ايضا فقالت اسمعت ان كان عندك غواث، جناب ہاجر نے کہا کہ سنا، آواز سنا، تو کہا کہ میں نے تجھے سنا، تیری آواز سنا، تو کون ہے یہاں پر؟ تیرے پاس کوئی ہیلپ ہے؟ کیونکہ میرا بچہ تو پیاس سے مر رہا ہے، یہاں پہ پانی نہیں ہے، بہت سخت گرمی ہے، کیا تیرے پاس کچھ ہے کوئی ہیلپ کے لیے؟ تو فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَائِكَةِ، تو وہاں پہ اس نے ایک دفعہ دیکھا کہ یہاں پہ ایک فرشتہ ظاہر ہوا، عند موضع زمزم، جہاں پہ چائے زمزم ہے وہاں پہ فرشتہ ظاہر ہوا، فبحث بعقبه او قال بجناحه حتى ظهر الماء، اس نے اپنے پر سے، فرشتے نے اپنے پر سے یا اپنے پاؤں کی ایڑی سے اس نے زمین پہ اس نے خط ماری، زمین کو اس نے خراش دیا، تو وہاں سے پانی نکل گیا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس فرشتے نے جناب ہاجر نے پانی پیا، اپنے بچے کو بھی پانی پلایا، فقال له الملك لا تخافوا الضيع ها هنا بيت الله، جناب اس فرشتے نے جناب ہاجر سے کہا کہ یہاں پہ تم ضائع ہو جانے اور پانی یا کانے کا کوئی فکر نہیں کرنا، یہ بیت اللہ ہے، یبنی هذا الغلام وابوه وان الله لا يضيع اهله، یہ جو آپ کا بچہ ہے اور اس کے والد یہاں پہ اللہ کا گھر بنائیں گے، کعبہ تعمیر کریں گے، اور اللہ اپنے اہل کو ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ ضائع نہیں کرتا۔ یہاں پہ کیا ہوا؟ حضرت ہاجر علیہ السلام، فرشتہ دیکھ رہا ہے، فرشتہ ان کے لیے پانی کھودا ہے، فرشتے سے بات ہوئی ہے، فرشتے نے ان کو بشارت دی ہے، کیا یہ پیغمبر تھے حضرت ہاجر علیہ السلام؟ نہیں۔ عزیزو اسی بخاری میں صفحہ نمبر 34، کتاب کون سی عزیزو؟ یہ باب سؤال جبرائیل عن الایمان،
کتاب العلم حدیث نمبر 50 صفحہ نمبر باب نمبر 38، جبرائیل کا سوال کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، علم الساعہ کیا ہے۔ اچھا، ابی ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، جبرائیل آئے، انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے، جواب دیا، پھر پوچھا اسلام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام کیا ہے، پھر پوچھا احسان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ احسان کیا ہے، پھر پوچھا جبرائیل نے کہ قیامت کب ہے، وہ بھی جواب فرمایا۔ جب یہ جواب فرمایا ثم ادبر، جبرائیل وہاں سے چلا گیا، فقال ردوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس کو واپس لے کے آؤ، سوال پوچھنے والے کو، فلم یروا شیئا، ان کو کچھ نظر نہیں آیا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ فقال هذا جبریل جاء يعلم الناس دینہم، ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، یہ تعلیم دین کے لیے آئے تھے، کہ تم صحابہ مجھ سے سوال نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن دیکھ آپ لوگ سوال نہیں کر رہے تھے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب ہے، تو جبرائیل نے سوال کر کے اس سوال کے ذریعے سے آپ کو تعلیم دینے کی وہ کوشش کر رہے تھے۔ سب صحابہ نے جبرائیل کو دیکھا، پیغمبر بن گئے سب؟ نہیں۔ یہ مسلم نے بھی روایت کیا ہے، یہی اسی حدیث کو ملاحظہ فرمائی، مسلم چاپ دار الفکر صفحہ نمبر 33 حدیث نمبر 10، باب الاسلام ما ہوا، کتاب الایمان میں، اس میں روایت یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کے فضائل، حدیث نمبر 3689، 3689، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون، آپ سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں محدث، حدث یحدث تحدیثا، حدث یحدث تحدیثا، حدث کس کو بولتے ہیں؟ بات کرنے کو، بات کرنے کو، بات کرنے کو کہتے ہیں حدث۔ میں بھی گفتگو کر رہا ہوں، احدثکم، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، احدثکم، ٹھیک ہے نا، تو میں کون ہوں؟ محدث، محدث، دال میں آپ کسرہ لگا دیں، محدث، میں بات کرنے والا۔ آپ کون ہیں؟ میرے مخاطبین جو ہیں، آپ ہیں محدث، محدث جس سے بات کیا جاتا ہے، جو مخاطب ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ گفتگو میں کتنے طرف ہوتے ہیں؟ گفتگو میں 2 طرف ہوتے ہیں، ایک بات کرنے والا اور ایک بات کو سننے والا، جس کو بات بتایا جا رہا ہے۔ میں ہوں محدث، آپ ہیں محدث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے پہلے والے جو امتیں تھیں اس میں محدث ہوا کرتے تھے، جن سے بات کیا جاتا تھا۔ بات کرنے والے کون تھے؟ ملائکہ بات کرتے تھے ان سے، اب آ جائے گا انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، اگر میرے امت میں کوئی شخص ایسا ہو تو وہ کون ہے؟ نستجیر باللہ، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، اس کے کردار کو تو دیکھو نا۔ بہرحال اگر میرے امت میں کوئی ایسا شخص ہے جو محدث ہو، نستجیر باللہ، وہ عمر ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو تیمم کیوں نہیں آتی تھی؟ اگر ملائکوں سے بات کرتے تھے تو اس کو تیمم کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھائی، اس نے نہیں سیکھا، ٹھیک ہے نا، تو کم از کم ملائکہ ہی سکھا لیتے ہیں، وہ گفتگو کرنے کا کیا فائدہ جب ایک شخص کو وہ اسلام کی ابتدائی باتیں اس کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، اس کو سکھاتے ہیں ملائکہ اس کو کم از کم۔ اچھا، پھر دوسری روایت میں ابو ہریرہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لقد کان فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل، آپ سے پہلے جو امتیں تھیں بنی اسرائیل میں، رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، ایسے رجال تھے، ایسے حضرات تھے جو نبی نہ تھے، من غیر ان یکونوا انبیاء، نبی نہ تھے لیکن ان سے ملائکہ گفتگو کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، ملائکہ گفتگو کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تم وہ باتیں جو پہلی امتیں یہود کے جو بنی اسرائیل کون؟ یہود کے عام یہودیوں کے لیے قائل ہو، جماعت عمریہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت مطہرین کے لیے تمہیں تعجب کی بات لگتی ہے، پھر کہتے ہو کہ ان کے شیعہ جو ہیں کافر ہو چکے ہیں کیونکہ عقیدہ ختم نبوت پر ان کا عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیوں کہ ملائکہ ان سے بات کرتے تھے۔ تو یہ حدیث کیا ہیں؟ یہ روایات کیا ہیں؟ یہ سب نبی تھے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں رجال تھے، مرد تھے، ٹھیک ہے نا، یہود میں ایسے لوگ تھے، یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء،
ملائکہ ان سے بات کرتے تھے لیکن وہ نبی نہیں تھے. فَإِن يَكُن مِّنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ، اگر میرے امت میں ایسا ہے کوئی شخص تو وہ کون ہے؟ وہ عمر ہے. اچھا عمر کا ہم جواب دیں گے نا، عمر کے لیے انہوں نے فضیلت بنایا ہے تو اس کا جواب بھی آ جائے گا انشاءاللہ. یہ ہے صحیح بخاری. ٹھیک ہے. ترجمہ کس کا ہے؟ محمد ناصر الدین ناصر المدنی عطاری. اچھا یہ کتاب چھپی ہے نومبر 2016 میں پروگریسو بکس میں، لاہور پاکستان میں کتاب چھپی ہے. یہ جلد نمبر 2 ہے اس کتاب. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 662، حدیث نمبر 3689. نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے. محدث معاف کیجیے فتحہ کے ساتھ پڑھو. اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے. ٹھیک ہے نا. پھر روایت کیا کہ نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام فرمایا جاتا تھا، حالانکہ وہ نبی نہ تھے، اللہ کی جانب سے کلام فرمایا جاتا تھا، نبی نہ تھے. ٹھیک ہے نا. اگر ان میں سے میری امت کے اندر کوئی بھی کوئی ہے تو وہ عمر ہے. ان میں سے عمر اگر کوئی ہے تو عمر ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہیں تو عمر ہے. ابھی عمر کا ہم جو ہیں عمر کے متعلق ہمارے پاس بہت مواد ہے. عمر کے متعلق مواد بہت ہے. جماعت عمریہ اتنا مواد لائیں گے، اتنا مواد لائیں گے. آپ وہ جھوٹ نہیں، گالی نہیں، گالی دینے کی کیا ضرورت ہے جب اس کی کردار ہی ایسا ہے کہ ہم ہر گالی سے مستغنی ہیں، گالی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ بہت آپ کی طبیعت صاف کر دیں گے انشاءاللہ. آپ ابھی خوش نہ رہو، اتنا خوش نہ بن جاؤ. سقیم بخاری جلد 5. ترجمہ کس کی ہے؟ حضرت مولوی محمد داؤد راز. ٹھیک ہے. اور کس نے اس کتاب کو نشر کیا ہے؟ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند. ٹھیک ہے بھائی. یہاں پہ صفحہ نمبر 146 میں ترجمہ کیا ہے ان لوگوں نے. فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل کی امتوں میں کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ نبی نہیں ہوتے تھے اور اس کے باوجود فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے. اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو عمر ہے. ٹھیک ہے نا. بنی اسرائیل میں یہود میں ایسے لوگ تھے جو نبی نہ تھے لیکن اس کے باوجود ملائکہ ان سے کلام کرتے تھے. وہ یہودیوں سے ملائکہ بات کریں تو وہ کوئی بات نہیں ہے. تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء عطرت طاہرین سے پہلے ان سے اگر ملائکہ بات کریں تو شیعہ کافر بن جاتے ہیں. اگر ملائکہ سے بات کرنا نبوت ہے، نبوت کا نام ہے، تو یہ اس حدیث کا تم کیا کرو گے؟ جماعت عمر جو بخاری میں موجود ہے، جس میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہتے تھے کہ نبی نہ ہونے کے باوجود ان سے ملائکہ بات کیا کرتے تھے. عزیزو اب آپ کی طبیعت خوش کر دیں. سقیم مسلم چاپ دار الفکر صفحہ نمبر 184 کتاب الحیض. ملائکہ اگر عمر سے بات کرتے تھے تو عمر کو تیمم کیوں نہیں آتی تھی؟ نبی نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، عمر نے نہیں سکھایا. تو ملائکہ نے کیوں نہیں سکھایا؟ ملائکہ نے سکھایا اس کے باوجود نہیں سیکھے تو ایسا شخص امام کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی. عبد الرحمن ابن ابزہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا عمر کے پاس، انی اجنبت فلم اجد ماء، میں جنب ہو چکا ہوں، پانی نہیں ملتا تو میں کیا کروں؟ جنب ہو جاتا ہوں، جنابت ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا. عرب میں پانی کم ہوتے ہیں بھائی. عرب میں اور کنواں بھی کھودتے بھی ہیں، کنویں میں 100 میٹر کے بعد پانی نکل آتا ہے، 150 میٹر لگاتے ہیں پھر پانی نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پانی نکالنے کے لیے ہمیشہ آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہوتا نا، بالٹی بھی نہیں ہوتا، رسا بھی نہیں ہوتا. اگر پانی نکال بھی دیں کنویں میں پانی اتنا کم ہوتا ہے کہ صرف وہ اپنے پینے کے لیے کافی ہوتا ہے، جانوروں کو پلانے کے لیے کافی ہوتا ہے. آپ اس کے ساتھ آ کے پورا قبیلہ غسل کر دیں، وہ اتنا پانی نہیں ہوتا. یا ہم سفر میں ہوتے ہیں، پانی وہ کنواں بہت دور ہے، ابھی نماز کا وقت نکل جائے گا، ہم کیا کریں؟ عمر سے کیا کر رہے ہیں؟ عمر سے استفتاء کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. عمر نے فتویٰ دے لا تصلی، نماز ہی چھوڑ دو بھائی. نماز ہی چھوڑ دو. او لامستم النساء فتیمموا صعیدا طیبا. قرآن کریم کا صریح حکم ہے کہ اگر پانی نہ ملے اور تمہیں جنب ہو جائے تو تم تیمم کے ساتھ
تیمم کرو اور اس کے تیمم کے بعد نماز پڑھو. تو یہ مخالفت قرآن کر رہا ہے. یہ شخص جو ان کے نزدیک ملائکہ اس سے بات کرتا ہے, یہ صریح قرآن کی مخالفت کرنا کفر اگر نہیں ہے تو کیا ہے مجھے بتاؤ. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قرآن تو صریح کہہ رہا ہے کہ جو حکم بغیر ما انزل اللہ کرے وہ کافر ہوتا ہے بھائی, فاسق ہوتا ہے, ظالم ہوتا ہے. کافر تو کافر, ظالم, فاسق, یہ تین الفاظ ہیں نا. چلیں عزیزو, آگے اس میں یہی ہے کہ عمار کہتا ہے تو تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سکھایا تھا عمر, تجھے تو سکھایا تھا, تو کیوں ایسا فتویٰ دے رہا ہے؟ تو عمر نے اس کو دھمکی دینے لگا کہ عمار کیا کر رہے ہو, عمر کیوں, عمر خاموش. عمار نے کہا کہ تو اگر تجھے ڈر لگتا ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں. بہرحال وہ واقعہ تفصیل ہے, ابھی اس کا وقت نہیں ہے. یہ کتاب ہے الجزء السادس من ارشاد الساری فی شرح سقیم البخاری, تالیف العلامۃ القسطلانی صاحب کتاب. ٹھیک ہے بھائی, جلد نمبر کیا ہوا بھائی, جلد نمبر کیا ہے؟ جزء سادس ارشاد الساری. ملاحظہ فرمائیے, ارشاد الساری میں صفحہ نمبر 103. من بنی اسرائیل رجال یکلمون, یہود میں ایسے مرد تھے جن سے گفتگو کرتے تھے. یکلمون بفتح اللام المشددہ, یکلمون پڑھا کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ تکلمہم الملائکہ, ملائکہ ان سے بات کرتے تھے, ملائکہ گفتگو کرتے تھے. من غیر ان یکونوا انبیاء, نبی نہ تھے لیکن ملائکہ ان سے بات کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. صحیح بخاری بشرح الکرمانی الجزء الرابع عشر, چھاپ دار احیاء التراث العربی, 14واں مجلد کرمانی کی شرح بخاری پر, صفحہ نمبر 226. اسی حدیث کے شرح میں یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء, یکلمون ای تکلمہ الملائکہ, ملائکہ ان سے گفتگو کرتے تھے. ملائکہ یہی افراد جو نبی نہ تھے, ملائکہ ان سے مکالمت کرتے تھے, گفتگو کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. مکالمہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ملائکہ بات کرتے تھے, خطاب کرتے تھے, وہ سنتے تھے. ٹھیک ہے نا. ملائکہ بات کرتے تھے, اس کا مطلب یہ نہیں الہام, کوئی کہہ دے کہ اس کا مطلب الہام ہے, نہیں. روایت کی ظاہر مکالمہ کرتے تھے, یعنی ان سے بات کیا کرتے تھے. الکوثر الجاری الى ریاض احادیث البخاری, تالیف احمد بن اسماعیل الکورانی, متوفى سنہ 893, جلد نمبر 6, چھاپ دار احیاء التراث بیروت, سنہ 2008 میں کتاب چھپی ہے. حدیث صفحہ نمبر 451 میں, لقد كان فيكم في من كان قبلكم من بني اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء. اسی روایت کی شرح دیکھ, ملاحظہ فرمائیے. کہتے ہیں کہ ممکن ہے یجوز ان یکون معناہ یلہمون کما تقدم, کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کا معنی کیا ہو, الہام ہو, کہ ان رجالس کو ملائکہ الہام کیا کرتے تھے. وان یکون حقیقت تکلمہم الملائکہ کما کلمت مریم, لیکن ایک احتمال یہ ہے کہ جس طرح ملائکہ نے مریم سے گفتگو کی ہے علیہ السلام, اسی طرح ان رجال بنی اسرائیل سے گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے نا. ملائکہ مریم سے کیسے گفتگو کی ہے؟ تمثل لها بشرا سویا, جبرائیل علیہ السلام سامنے ظاہر ہو گئے. ایک احتمال یہ ہے کہ الہام ہو, ایک احتمال کیا ہے کہ نہیں, ملائکہ سامنے ظاہر ہو کر ڈائریکٹلی بات کرتے تھے ان سے. ٹھیک ہے نا. تو کون سا صحیح ہے؟ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ, کہتے ہیں یہی ظہور اسی معنی کیا. الہام, اس عبارت سے الہام ظاہر نہیں ہوتا. یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء, اس سے الہام ظاہر نہیں ہوتا. اس کا ظہور کس بات پر ہے؟ اس کا ظہور اس طرح ہے کہ ملائکہ ان سے جیسے مریم علیہ السلام سے بات کی اسی طرح بات کی, سامنے ظاہر ہو کر بات کی. ٹھیک ہے نا. وسیاتی آگے آ جائے گا عمران ابن حسین جو ایک صحابی تھا, ملائکہ اس کو سلام کرتے تھے. یہ کتاب ہے عمدۃ القاری بشرح سقیم البخاری, تالیف محمود ابن احمد عینی, جزء سادس عشر, 16واں مجلد, چھاپ دار الکتب العلمیہ. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 275 میں یکلمون یعنی الملائکہ تکلمون, یعنی الملائکہ تکلمہم, یکلمون یعنی ملائکہ ان سے گفتگو فرماتے تھے. ٹھیک ہے نا بھائی. شیعہ کتابیں پیش کر رہا ہوں یا مخالفین کی کتابیں عزیزو؟ علامہ الصبیح بشرح جامع الصحیح, تالیف البرماوی, یہ بھی بخاری کی شرح ہے, برماوی صاحب کی شرح, جلد نمبر 10, چھاپ دار نوادر,
قطر میں یہ کتاب سب چھپی ہے سنہ 2012 میں. یکلمون کا کیا؟ یہ اسی حدیث کی شرح. رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، صفحہ نمبر 267. یکلمون ای تکلمهم الملائکہ. یکلمون کا کیا مطلب ہے؟ ملائکہ ان سے گفتگو کرتے تھے، ملائکہ ان سے گفتگو فرماتے تھے. مرقات المفاتیح بشرح مشکات المصابیح، تألیف ملا علی القاری، جزء 11، چاپ سنہ 2001. ملاحظہ فرمائیے، لقد كان فيما قبلكم الامم محدثون، پرانے والے امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے. محدث کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لقد كان في من قبلكم من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے، رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، ایسے مرد تھے بنی اسرائیل میں کہ ان سے گفتگو کرتے تھے ملائکہ لیکن وہ نبی نہیں ہوتے تھے. ومعنى محدثون ملہمون الثواب، کہتے ہیں محدث کا کیا مطلب ہے؟ جس کو الہام ہوتا ہو. کہتا ہے محدث کا کیا مطلب ہے؟ الہام ہوتا ہو. واللہ اعلم بالصواب، اللہ حقیقت کو جانتا ہے. ويجوز ان يحمل على ظاهره بان تحدثهم الملائکہ، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ مقصود الہام نہ ہو، مقصود کیا ہو؟ جیسے عبارت کا ظہور ہے اسی معنی پر، ظاہر ہے اس معنی پر، ہم الہام پہ وہ حمل کریں گے تو ظہور اس پہ نہیں ہے، یعنی اس عبارت کے معنی یہ نہیں ہے. عبارت کا جو معنی ہے ظہور کا مطلب یعنی معنی دلالت، کس معنی پہ دلالت کر رہا ہے؟ اس معنی پہ دلالت کر رہا ہے کہ ملائکہ ان سے بات کرتے تھے. اچھا، لیکن وہ جو ملائکہ سے گفتگو کرتے تھے وہ وحی نہیں تھا کہ کوئی قرآن ان پہ آ جائے، نہیں، یہ وحی نہیں تھا بلکہ مطلق گفتگو. یطلق علیہ اسم حدیث وتلک فضیلۃ عظیمہ، یہ بہت بڑی عظمت ہے کہ ملائکہ اللہ کے حکم سے ان سے گفتگو فرماتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی جانب سے کوئی ان پہ قرآن ہو یا تورات نازل ہو. اچھا، یہ کتاب ہے مسلم، چاپ دار الفکر، سنہ 1424 2003 میں کتاب بیروت لبنان میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 581 میں. ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 1226. ہیں جی، صحابی عمران ابن حسین فرماتے ہیں وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد. ہیں جی، کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر ہو گئی تھی. کون کہتا ہے؟ عمران ابن حسین کہتے ہیں کہ اس کو بواسیر کا مرض ہو گیا. ٹھیک ہے نا، بواسیر کی وجہ سے اس نے داغ لگایا تھا. داغ سمجھتے ہیں نا وہ بھائی، وہ جو ہے کئی بولتے ہیں اس کو عربی زبان میں. داغ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیالی رکھتے ہیں نا، اس میں پیالی میں آگ ہوتا ہے، اس میں ویکیوم بنتا ہے پیالے میں، تو اس کو پشت میں رکھتے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ درد ہوتا ہے وہاں پہ رکھتے ہیں، تو اس کو بواسیر ہو گیا. بواسیر کی وجہ سے اس نے کس جگہ پہ داغ لگایا ہوگا. یہ مجھے اس پہ ہنسی آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، کہتا ہے کہ میں نے داغ لگایا. صحابی فرما رہے ہیں. بہرحال کوئی نہیں، وہ بیماری تو ہوتی ہے، تکلیف ہوتا ہے انسان کو، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اچھا، اس کو داغ لگایا، اب اردو زبان میں داغ ہی بولتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کھئی بولتے ہیں. وہ کب میں آگ لگاتے ہیں، آگ کی وجہ سے اس کو جلد پہ رکھتے ہیں، انسان کا جو چمڑا ہوتا ہے، کھال ہوتی ہے، اس پہ رکھتے ہیں، اور اس آگ کی وجہ سے جلد جلتا بھی ہے، لیکن اس میں ویکیوم بنتا ہے. اس کپ میں ویکیوم بنتا ہے، تو اس کو 10-15 منٹ اسی طرح چھوڑتے ہیں، تو وہ بہت سارے دردوں کے لیے مفید ہوتا ہے. اس کو عرب میں کھئی بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب وہ مختلف طریقے ہوں گے کھئی کے، اس میں تکلیف بہت ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے. وہ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ملائکہ مجھے سلام کرتے تھے، پھر میں مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو میں نے داغ لگایا، کھئی لگایا، تو میں نے فترکتو، تو ملائکہ نے، جب میں نے داغ لگایا تو ملائکہ نے مجھے چھوڑ دیا، سلام نہیں کرتے تھے. اور پھر میں نے جب دوبارہ وہ داغ لگانا چھوڑ دیا تو ملائکہ نے دوبارہ سلام کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے نا، یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح الحافظ النووی، یحییٰ بن شرف النووی کی شرح مسلم، جلد نمبر 4، چھاپ دار فکر، جو ہے بیروت لبنان میں چھپی ہے. اچھا، یہ جزء 8 ہے، مجلد 4 ہے. وہی حدیث جو میں ابھی آپ کو مسلم میں دکھا چکے ہیں نا، اس کی شرح ملاحظہ فرمائی. شرح ہے صفحہ نمبر 164. قد كان يسلم عليه، وہی حدیث. معنی الحدیث، حدیث کا معنی ہے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ كانت به بواسیر، اس کو بواسیر ہو گیا. فكان يصبر على المهمات،
وہ مشکلات میں بڑا صابر آدمی تھا، اور اس کی صبر کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، ملائکہ اس کو سلام کیا کرتے تھے، کانت الملائکۃ تسلم علیہ، ملائکہ اس کو سلام کیا کرتے، فکتوا، تو اس نے کیا کیا، فکتوبیہ شاید فکتوا، تو اس نے وہ علاج کیا جو مکروہ علاج ہے، اس نے کر دیا، فانقطع سلامهم، پھر ملائکہ نے سلام کرنا چھوڑ دیا تھا اس کو، ثم ترک الکی، پھر اس نے داغ کرنا چھوڑ دیا تھا، فعاد سلامهم علیہ، پھر ملائکہ نے دوبارہ اس کو سلام دینا شروع کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی عزیزو، یہ ہے ملائکہ کی گفتگو یا نہیں ہے؟ اچھا دوستو، مزید آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں سورہ مبارکہ یہ زلزال میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، اس آیہ شریفہ بان ربك اوحى لها کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو وحی کیا ہے، زمین کو۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب تعویلات اہل السنہ تفسیر الماتوریدی جزء العاشر صفحہ نمبر 598، یہ ماتوریدی ہے، جو آپ کے پاکستان میں حنفی لوگ ہیں سب ماتوریدی ہیں، اب کچھ وہابی بن چکے ہیں، لیکن پہلے تو سب ہی ماتوریدی ہوا کرتے تھے نا، شروع میں حنفی جو ہوتے ہیں بہت سارے ان کے معتزلی بھی تھے، حناف سب اشعریہ ماتوریدی نہیں تھے، پرانے زمانے میں ابو حنیفہ کے ماننے والے بہت سارے ان کے معتزلی تھے، لیکن جب معتزلہ کا اختتام ہوا، ان کو قتل کیا، ان کو غارت کی گئی مختلف بادشاہوں نے، تو پھر ان لوگوں میں ماتوریدیت زیادہ۔ اچھا، یہ انہی کا امام ہے، بأن ربک اوحی لها، فرماتے ہیں والوحی قد یکون الوحی والالہام والامر ویستعمل فیما یلیق به، کہتا ہے وحی الہام کے معنوں میں بھی آتا ہے، حکم کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ کہاں پر کس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب زمین کو اللہ وحی کرے گا، زمین کو اللہ وحی کرے گا، وہ اپنی کہانیاں سنائے گا، ٹھیک ہے، یہ اس کی کیا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے تفسیر الطبری، جامع البیان یعنی تفسیر طبری، محمد بن جریر طبری، جلد نمبر 30، چھاپ دار الفکر، 2009 میں بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها وقال الانسان ما لها يقول تعالى ذکر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الناس اذا زلزلت الارض لقیام الساعة ما للارض وقصتها وقال الانسان ما لها، لوگ کہیں گے کہ زمین کو کیا ہو گیا، زمین کی کیا پرابلم ہے، زمین کی، زمین لرز رہا ہے، قیامت کے لیے زمین لرز رہا ہے، یہ کیوں لرز رہا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی اخبار سنائے گا، اپنی اخبار سنائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت کے متعلق ابن عباس فرماتے تھے، اور اس کی سند یہ ہے کہ اکرمہ سے روایت ہے ابن عباس سے، یومئذ تحدث اخبارها یومئذ تحدث الارض اخبارها وتحديثها اخبارها على بل ان تتكلم فتقول ان الله امرني بهذا واوحي الي واذن لي۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ زمین اس طرح کہیں گے کہ اللہ نے مجھے اس طرح حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے وحی کیا ہے، اور اللہ نے مجھے اذن دی ہے کہ میں اس طرح بات کروں، ٹھیک ہے نا۔ زمین سے اللہ زمین کو وحی کر رہا ہے، جو انسان بھی نہیں ہے نا، جانور بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ اس کو وحی کرے گا اور زمین بول اٹھے گا۔ یہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، تالیف السیوطی، الجزء الاول، چھاپ دار الفکر، بیروت لبنان، یہاں پہ صفحہ نمبر 548 میں وہ معرفت تفسیر، علم تفسیر کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ علم تفسیر کے کیا مقدمات ہیں، کیا شرائط ہیں علم تفسیر کے، وہ اسی شرائط کے ضمن میں شرط نمبر 15 مقدمہ نمبر 15 کے علم تفسیر کے متعلق کہ کس علوم پہ عبور ہونا چاہیے، انہی میں سے ایک علم ہے علم موہبت۔ علم موہبت هو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم، وإليه الإشارة بحديث من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم۔ کہتے ہیں تفسیر کی ایک شرط یہ ہے کہ علم موہبی ہونی چاہیے، اللہ کی جانب سے، اللہ انسان کے دل میں علم آنا چاہیے، اور یہ علم ایسا علم نہیں ہے کہ یہ تفقہ کرنے سے، یہ علم سیکھنے سے، محنت کرنے سے حاصل ہو، نہیں، یہ علم ایسا علم ہے کہ اللہ ڈائریکٹلی آپ کے سینے میں ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ خود ڈال دے گا، ٹھیک ہے نا۔
تفسیر کے لیے یہ شرط ہے. وہ علم، یہ ایک ایسا علم ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے اس شخص کو کہ عامل بما علم، جو آپ کو معلوم ہے اس پہ عمل کریں، جو آپ کو سچی باتیں قرآن و سنت سے معلوم ہے اس پہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا کرے گا. کون سا علم عطا کرے گا؟ کہتے ہیں اس میں حدیث بھی ہے، من عمل بما علم، جو عمل کرے وہ جس چیز کا اس کو علم ہے اس پہ عمل کرے، ورثہ اللہ علم ما لم يعلم، اللہ تعالیٰ اس کو علم وہ چیزوں کا جو کسی کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا علم عطا کرے گا. یہ علم موہبی ہے. ٹھیک ہے نا عزیزو؟ اچھا، یہ کتاب تفسیر فخر رازی ہے، تفسیر الکبیر للفخر الرازی، جزء نمبر 31 عزیزو. یہاں پہ صفحہ نمبر 193، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کے ذیل میں اللہ تعالیٰ فجور اور تقوی کی الہام کرتا ہے ہر شخص کو. کہتا ہے یہ ہے کہ اگر ہم کہہ دیں کہ ہر شخص کو جو مومن ہے، مومن کو بھی الہام ہوتا ہے فجور کا اور تقوی کا، خوب اور بد کا، حسن اور قبح کا الہام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور انسان انتخاب کرتا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلنا ہے، بائیں راستے پہ چلنا ہے یا غلط راستے پہ جانا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اگر ہم اس طرح ترجمہ کریں، تفسیر کریں تو یہ شیعوں کی تفسیر ہے، کیونکہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے. کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ مجبرہ ہیں. یہ سب اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ سب جبری ہیں لوگ. کہتے ہیں اگر ہم اس آیت کی طرح تفسیر کریں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہر نفس کو، یعنی آپ مومن ہیں، آپ کو بھی اللہ نے علم دیا کہ فجور کیا ہے، تقوی کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، کہ ہم نے دونوں راستے بتائے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تو یہ کس کا ہے؟ یہ اس سے اختیار ثابت ہوتا ہے، اور یہ کن کا قول ہے؟ یہ شیعوں کا قول ہے، معتزلہ کا قول ہے. اس کو ہم نہیں مانتے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کیا ہے؟ اہل تقوی کو تقوی کا علم دیا ہے، اہل فجور کو فجور کا علم دیا ہے، اور پھر اسی راستے پہ اللہ نے چلایا ان کو بھی. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے چلایا بھی ہے. آپ دیکھنا چاہیں تو اسی بات کو یہاں پر وہ اس کی تفسیر کرتا ہے. بہرحال جیسا بھی ہو، اللہ نے دل میں، مومن کے دل میں، کافر کے دل میں، چاہے شیعوں کا قول لے لیں کہ ہر شخص کے دل میں اس نے اچائی برائی کا خیال ڈال دیا ہے، الہام کیا ہے، اب وہ سیدھا راستے غلط راستے پہ چلتا ہے، وہ اس کی اپنی مرضی. یہ شیعوں کا قول. ٹھیک ہے نا؟ اختیار، ہم مختار ہیں. مجبرہ کا قول ہے، اشاعرہ ماتریدیہ کا قول کہ بلے فاسق کو فسق کا الہام کیا ہے اور مومن کو ایمان کا الہام کیا ہے. بہرحال الہام کس کو بولتے ہیں؟ ڈائریکٹلی اللہ کی جانب سے یہ علم ہمارے سینوں میں آیا ہے. پیغمبر بنے؟ نہیں بنے بھائی، نہیں بنے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہر انسان کو حاصل، یہ ہر انسان کی بات ہو رہی، فاسق، فاجر، کافر، ہر شخص کو. ٹھیک ہے نا؟ کی بات ہو رہی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہر انسان ڈائریکٹلی اللہ کی جانب سے اس کے دل میں علم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نبی ہوتا ہے، نبی نہیں ہوتا. بہرحال میرے عزیزوں، نبوت کے متعلق سب سے بڑا ختم نبوت کے متعلق جماعت عمریہ کا کیا عقیدہ ہے؟ جماعت عمریہ کے کچھ خطباء کا شیعوں کے خلاف کیا الزام ہے کہ شیعہ ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے عقیدے میں ان کے جو امام ہے جبرائیل علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، ملائکہ ان کی خدمت میں آتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں. تو ان کا جواب کیا ہے میرے عزیزوں؟ ان کا جواب یہی ہے کہ آپ لوگ نہایت بیوقوف ہیں اور نہایت جاہل ہیں. نبوت اس چیز کا بات ہے، اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جبرائیل سے ملاقات ہو یا جبرائیل سے گفتگو ہو جائے یا ملائکہ سے گفتگو ہو جائے تو انسان کیا بنتا ہے؟ اس سے نبی بنتا ہے. نبی اس چیز کا نام. نبی کون ہے؟ نبی صرف یہی کہ اللہ نے کسی سے کہا تو میرا نبی، وہ نبی. اللہ نے کہا رسول ہے تو وہ رسول. ایک ٹائٹل ہے اللہ کی جانب سے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کو ہمارے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ خطاب نہیں ہے کہ آپ نبی ہیں یا آپ رسول ہیں، لیکن انبیاء سے زیادہ ان کے پاس علم ہے، انبیاء سے زیادہ ان کے پاس معجزات ہیں، اس سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء سے زیادہ ان کے پاس عصمت موجود ہے، اور انبیاء سے زیادہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور انبیاء سے زیادہ قیامت کے دن ان کا مقام بلند تر ہے. سمجھ میں آئی نا آپ کو؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن وہ نبی نہیں ہے. گفتگو جبرائیل سے بھی ہوتا ہے، اور ملائکہ سے بھی ہوتا ہے، ملائکہ آتے ہیں ان کے پاس. لیکن ماشاء اللہ روایات، حدیث، آیات ہم نے دکھایا کہ غیر انبیاء سے قرآن میں، حدیث میں قطعی ثابت ہے
قطعاً ثابت ہے کہ ان سے کیا ہوتا ہے؟ گفتگو ہوتا ہے ملائکہ کی، غیر انبیاء سے اور غیر رسول سے ملائکہ کی گفتگو ہوتی ہے۔ اور جہاں تک الہام کی بات ہے تو الہام تو ہر کافر فاجر فاسق کو بھی حاصل ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ میں نے آپ کا بہت وقت لیا میرے عزیز مشاہدہ کرنے والے، اور آپ کا اتنا قیمتی وقت ہم نے ضائع کیا۔ آپ ڈرامہ دیکھنا چاہتے تھے اور آپ مزاحیہ کلپس دیکھنا چاہتے تھے، آپ سیاسی شخصیات کی گفتگو دیکھنا چاہتے تھے، آپ شاید کرکٹ کا میچ دیکھنا چاہتے تھے، ہم نے آپ کا وقت لیا۔ معذرت چاہتے ہیں، اب آپ کو رخصت دیتے ہیں کہ آپ جا کے وہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اسی کی طرف پلٹ جائیے۔ کرکٹ کا میچ دیکھنا ہے، مزاحیہ کلپ دیکھنا ہے، جو بھی آپ کرتے ہوں گے وہی کام کیجیے۔